السلام علیکم ناظرین، ہیلتھ کاسٹ پوڈ کاسٹ کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ کفیل الرحمان آج ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں. آج کی ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ اور امیزنگ ہونے جا رہی ہے کیونکہ آج ہمارے ساتھ ڈینٹسٹ کی دنیا کا دندان ساز جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت ہی فیمس ڈینٹسٹ وتھ کیمرہ ڈاکٹر محمد فیضان ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر فیضان. اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے ایک سرجیکل کمیونٹی سرجیکل ہینڈس کے نام سے ڈاکٹر عمر بشیر. السلام علیکم ڈاکٹر عمر بشیر. اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر مراد علی خان. السلام علیکم. السلام، کیسے؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ. شروعات کریں گے ڈاکٹر سید محمد فیضان سے. پلیز یہ بتائیں کہ بچے جب فریشلی گریجویٹ ہوتے ہیں آفٹر دا گریجویشن، ان بچوں کا یہی ہوتا ہے کہ وہ کچھ ایسا کریں جس طرح آج آپ کہہ رہے ہیں، جس اسٹیج پر آپ ہیں ڈینٹسٹ وتھ کیمرہ، تو کیا وہ بچے آپ کی طرح ڈاکٹر فیضان کی طرح بن سکتے ہیں جو فریشلی گریجویٹ ہو رہے ہیں؟ وہ ہم سے بھی بہتر ہو سکتے ہیں، بٹ پرووائڈیڈ جو ہم میں سے لوگ جو بھی جن کا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کہیں پہنچ گئے ہیں، چاہے وہ اچھا ہے برا پہنچ گئے ہیں کہیں، تو وہ روڈ میپس کی جگہ آپ کو پیچھے بریڈ کمس چھوڑتے ہوئے جائیں گے کہ لوگ اس کو فالو کر لیں، تو ان کا اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے نا ہم سے بہت بہتر ہو جائے گا، بہت آگے ہو جائے گا. اگر فار ایگزامپل آپ کے گھر میں ایک ٹی وی ہے، اب آپ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہی ٹی وی سے اوپر ہے، اب آپ کو ایفرٹ کرنی تو اس کے اوپر لے کے جانا ہے، وہاں پہ اسٹیگنٹ نہیں رہنا. تو میں سوال اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ سوال بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ڈینٹسٹ جو ہیں وہ گریجویشن کے بعد کیا کریں. بالکل سڑک پہ آئے تھے لوارس سے، اس سے پہلے سنا تو ڈینٹسٹ بہت پیسے کماتے ہیں، بہت چھاپ رہے ہوتے ہیں ڈینٹسٹ پہ، ہر طرف پیسے ہی پیسہ آ رہا ہوتا ہے. جیسے ہی گریجویٹ کرتے ہیں آپ کو نظر آتا ہے آپ کو ہائی وے پہ کھڑے ہوئے ہیں، سڑک پہ کوئی نہ پیچھے ہے نہ آگے، نہ کوئی بتانے والا ہے. جو کلاس میں بندہ تھا پتہ نہیں لگا آپ کو، اس کو وہ گرین کارڈ ہولڈر تھا وہ نکل گیا، آپ کو یار اس کے پاس تھا، اور آپ کو سب باقی سب کی شادیاں ہو گئی، آپ سڑک پہ کھڑے ہوئے، نہ آپ کو بتانے والا ہے کہ یار آگے کیا کرنا ہے، پیچھے کیا کرنا ہے تو کیا پاتھ وے ہے. اور ریالٹی سے ہوتا ہے کہ یار پیسے ویسے دور کی بات ہے، ڈوبنے سے بچنا ہے پہلے تو وہ. اور کریئر کاؤنسلنگ از دا ورڈ، ٹھیک ہے، بٹ کریئر کاؤنسلنگ ناٹ وین یو گریجویٹڈ. This should be career counseling before graduation. This should be career counseling before even getting admission into dentistry or even medicine. کہ بھائی آپ اس لائق ہیں، کیا آپ میں وہ کوالٹیز ہیں، کیا آپ میں پیشنس ہے، کیا آپ میں ایمپیتھی ہے کہ آپ ڈاکٹر بنیں. صرف ریکوائرمنٹ پیسہ نہیں ہے کہ کہیں گورنمنٹ میں نہیں ہوا اچھا چلو پیسے دے کے پرائیویٹ میں کر لیں گے، جو ابھی بھی ہوتا ہے، مل جاتا ہے آپ کو ایڈمیشن، پیسے چاہیے آپ کو، مارکس وارکس کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو جو ڈینٹسٹ بن رہا ہے وہ پرائمرلی اس لیے بن رہا ہے کیونکہ پیسے ہیں، سوچا ہوا یہ کہ پیسے ہیں، پیسے ویسے سے پائیں گے کوئی. اٹس ناٹ گیٹ رچ کوئک اسکیم، دیٹ از اے ویری ویری سلو مے بی گیٹ رچ اسکیم، ٹھیک ہے. تو وہ پہلے تو بندہ وہ ہو جو اس چیز کے لیے آیا وہ مینٹلی پریپیئرڈ کہ جی میں نے میڈیسن میں ہی آنا ہے. ٹھیک ہے، میرے جو دوست ہیں وہ اے آئی میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، میرے دوست ہیں وہ کرپٹو میں جا رہے ہیں اور وہ گاڑیاں چلا رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں. میں ابھی تک جو ہے ڈیفینیشن ہی رٹے جا رہا ہوں، ایک فیلوشپ، دو فیلوشپ، تین فیلوشپ، وہ ایک گاڑی، دو گاڑی، تین گاڑی، بٹ ایٹ لیسٹ آپ کے دماغ میں ہے کہ وہ سب ٹھیک ہے، لیکن میں بنوں گا پھر بھی میڈیسن میں جانا ہے، میں نے اپنے اسکلس کرنے ہیں، میرا ہینڈ ورک چاہیے، مجھے لوگوں کی مدد کرنی ہے. تو پہلے تو وہ ہو جائے گا. وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب وہ دماغ میں ہوگا نا تو پھر آپ اس کو جب کریئر گائیڈنس دیں گے گریجویشن کے بعد، تب اس کے لیے سالو کرنا آسان ہے، بجائے سے کہ سب سے پہلے اس کو بتائیں بھائی پہلے یہ بوم پہلے پھوڑ دیں نا، تو کم لوگ آئیں گے. وہی لوگ آئیں گے جو اس کو ایبزارب کر سکتے ہیں. پھر گریجویٹ ہو گئے، دو پاتھ ویز ہیں بڑے سمپل سے، اتنا پڑھنے کے بعد اتنے سال لگانے کے بعد یہ سمجھ آ گئی کہ دو پاتھ ویز ہیں، ایک اکیڈمکس ہے، ایک کلینکس، یہ دو ہیں اور کوئی نہیں. زیادہ تر لوگ دونوں کرتے ہیں، صبح بھی اور شام میں بھی. اور اس کا پرائمری ریزن میں پڑھا چکا ہوں، ڈینٹل کالج میں افیلیٹڈ رہا ہوں کوئی 7-8 سال تو، اور اس سے پہلے ہم خود پی رہے ہیں، اسٹوڈنٹس رہے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو فرسٹ جیسے ڈاکٹر ہے اس کے پروفیشنل فرسٹ لو ہوتا ہے اس کے والد صاحب ہوتے ہیں. ہمارا جو پروفیشنل لو ہوتا ہے پہلا وہ ہوتا ہے ہمارا ایچ او ڈی، کہ یار کیا ہم 2 گھنٹے سے لگے ہوئے ہیں، سر ہے 1 سیکنڈ یوں کیا ہم بالکل ہی مالی بن جاتا ہوں میں اس کی جگہ، یہ لیول ہے سر کا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے یہ بننا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ صبح بھی کر رہے ہیں، شام میں بھی کر رہے ہیں، تو مجھے بھی یہی کرنا ہے. ہر بندے کو ایچ او ڈی نہیں بننا، ہر بندے کا ٹیمپرمنٹ پڑھانے کا نہیں ہے، ہر بندے کو 6 نوکریاں نہیں کرنی، ہر بندے کو ریسرچ میں نہیں جانا. تو لیکن یہ بتانا ضروری ہے نا، کیونکہ اگر میں نے اپنے صرف ایچ او ڈی کی کاپی بننی ہے تو مجھے یہ سب چیزیں کرنی پڑیں گی. لیکن سوال صرف کاپی بننے کا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ آپ نے پوچھا نا کہ کیا ہر بندہ ڈاکٹر فیضان بننا ہے، پہلے وہ مجھ سے پوچھ لے کہ میری لائف کیسی جا رہی ہے، کیا میں خوش ہوں یہ سب کچھ کرنے کے بعد، یا میں چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں میں چینج کر سکتا تھا. اپنے ایچ او ڈی سے پوچھیں
किसी भी एचओडी से पूछ लें, उसने भागना है. तो एचओडी ने क्लिनिक्स के लिए निकलना है, उसने 12-1 बजे अगर वो आया हुआ है हॉस्पिटल, तो वो भी इसलिए आए होंगे पेपर चेक करने, और वो पीएमसी की रिक्वायरमेंट है कि पीएमसी से आने गमले लग रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में नहीं आया सबका ये मेडिकल का. तो बहुत कम लोग हैं जो टीचर्स जिनका आपको नाम याद रहता है जो पढ़ाने के लिए आए हुए, वो जान मारते हैं और वो पता लगता है कि यार ये पैशनेट है अबाउट सब्जेक्ट. तो वो अगर आप उनसे पूछोगे यार नहीं सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन मैं फंसा हुआ हूँ, मैं नहीं कर सकता इसको, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वो बजाय से कि अब वो उसमें से निकल भी नहीं सकता. तो वो अगर आप पूछ लेंगे तो आसान हो जाएगा सवाल. तो अगर आपने ये देख लिया कि वो करने के बाद, ये करने के बाद आपके पास रात में सिर्फ 1 घंटा है अपने लिए, और उस घंटे में अपनी फैमिली को भी देना है, बच्चों को भी देना है, बेगम को भी देना है, सब कुछ करना है, 1 घंटा और खुद भी रिलैक्स करना है. तो बेशक आप जूम में बेशक आप आ गए और 1 घंटा आपको बिल्कुल ब्रेन यूं हिला के ना ये रखते हैं 1 घंटा रिलैक्स कर लें. 1 घंटा कैसे रिलैक्स कर लें? तो फिर आपको समझ आती है कि आप में से कोई एक चीज़ करनी है. अगर आप एक चीज़ करना चाहते हैं तो फिर वो पाथवे आसान हो जाता है उसको बताना भी कि भाई आपने एकेडमिक्स में जाना है, ये पाथवे है. अगर आपने क्लिनिक्स में जाना है, ये है. दोनों हर बंदे के लिए इज टू मच टू हैंडल एंड टू मच टू टेक एंड टू मच टू पुट ऑन समवन who doesn't even know कि आगे जाके इसका रिटर्न क्या है. एग्जैक्टली. अब यही बात अगर आपने सिर्फ बताया, आपने एक स्ट्रगल के बारे में बताया, एक डेंटिस्ट की लाइफ इतनी आसानी होती है. अगर मैं सर्जिकल हैंड्स की तरफ देखता हूँ, सर्जिकल हैंड डॉक्टर मुराद की अगर मैं बात करता हूँ, डॉक्टर उमर बशीर से मैं ये सवाल पूछता हूँ कि अभी जब ऑफ द कैमरा बात हो रही थी तो मुझे पता चला कि इनको डॉक्टर फैज़ान को सर्वाइकल के भी इशू हो रहे हैं. इनकी इतनी हेक्टिक रूटीन है, पेशेंट को भी इन्होंने देखना है, घर के मामलात भी देखने हैं, खुद को भी देखना है, इवन पेट को भी देखना है. आपका क्या है? आपको तो एक लेटा हुआ एनेस्थीसिया दिया हुआ, इनका तो मुंह भी हिल रहा होता है पेशेंट का. लाइफ तो सबसे चिल है ना, सर से इनको कहना है. हम लोग वही पहले ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे ना कि ये जो डेंटिस्ट हैं ये हमारे ऊपर जो है ना सर्जन्स के ऊपर कुछ ना कुछ पॉइंट्स ज़रूर देंगे. बट बिल्कुल ऑन सम पॉइंट्स ही इज़ वेरी राइट कि हम लोगों की लाइफ जो है ना इट गेट्स स्टक. हम लोगों को टाइम निकालना, हर चीज़ के लिए टाइम निकालना, इट्स द सेम फॉर हिम, इट्स द सेम फॉर अस. कि हम लोगों के लिए वही, अगर आपने एकेडमिक्स करनी है, साथ क्लिनिक्स करने हैं, एंड देन यू हैव टू गो होम, आपके पास घंटा 2 घंटे से ज़्यादा नहीं है, एंड देन आपने फैमिली देखनी है, आपने ख़ुद रिलैक्स करना है, आपने बच्चों को टाइम देना है. बिल्कुल टाइम नहीं होता, किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं होता. लाइक आई स्टिल वांट टू हाईलाइट जो उन्होंने मेंटरशिप की बात की, लाइक दैट्स वन थिंग जिसमें हमारी पाकिस्तानी लोग या हमारी स्पेशली डॉक्टर्स की कम्युनिटी इज़ लैगिंग बिहाइंड एज़ कम्पेयर टू बाहर की दुनिया में. देयर स्टिल मेंटर्स देयर जिनको हम लोग फॉलो करें बाहर के दुनिया में. हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है. वी लैक इन पीपल जो अच्छे मेंटर्स हों. देयर आर पीपल जो हैं जो जान लगाते हैं, जो कि आपको गाइड करते हैं कि यार ये अच्छा है, ये बुरा है, बट देयर आर वेरी फ्यू ऑफ देम. तो वही ये जैसे ये कह रहे थे कि आप उस बंदे को पकड़ो कि जो आपको एक अच्छा मेंटर हो, जो आपको गाइड करे, अच्छा गाइड करे बिफोर हैंड, बिफोर यू गो इनटू लाइक MBBS और डेंटिस्ट्री, बिफोर हैंड आपको पता हो कि आपने किस तरफ जाना है, सो दैट हमारी जैसी जिंदगियां वो ना गुजारे, इन जैसी जिंदगियां वो ना गुजारे. That is the crux of the situation. हम लोग एज मैंने भी आई डिड टीच स्टूडेंट्स शुरू में शिफा में, इवन रेलवे में आई डिड टीच स्टूडेंट्स ना. तो हम लोग उनको यही गाइड करते थे यार कि दिस इज़ नॉट द लाइफ जो हम लोग जी रहे हैं. यू शुड बी एमिंग फॉर समथिंग बेटर. ठीक है, तो हम लोग अपने स्टूडेंट्स से यही चाह रहे होते हैं, या हम अपने जूनियर से जो आने वाले लोग हैं उनसे यही चाह रहे होते हैं कि वो बेहतर की तरफ जाए. सो दे शुड चूज़ वन पाथवे जिस तरफ उन्होंने जाना है. रिसर्च इवन नाउ अब तो मेरे ख्याल से काफ़ी रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ें हो गई हैं. देयर आर पीपल गोइंग इनटू रिसर्च, स्पेसिफिकली जस्ट रिसर्च, एंड देन देयर आर पीपल हु आर गोइंग इनटू लाइक क्लिनिकल उस तरफ. तो अब थोड़ा फिर भी स्ट्रीमलाइन हो रहा है, बट स्टिल हम लोगों को अभी भी इसको पुश करने की मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरत है. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हेयर दैट वी स्टिल हैव, जो आप बता रहे थे ना कि बहुत कम लोग हैं जो ये गाइडेंस कर रहे हैं. आई एम हैप्पी टू हेयर हिज पॉइंट ऑफ व्यू कि ही इज वन ऑफ देम हु इज डूइंग दिस. वो खुद ही चेंज होगा ना. आप यू डोंट एक्सपेक्ट अदर पीपल टू डू इट. इफ अदर पीपल आर नॉट डूइंग इट, एटलीस्ट यू कैन डू इट. आप खुद कर लें, बजाय से कि आप इट्स वेरी, एंड पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं फ्रिक्शन लेने के लिए. बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आपको हर किस्म की. बस आप मुझे क्यों देख रहे हो, बचपन में होता था मुझे क्यों देख रहे हो, बहुत से देख रहे हो, अच्छा नहीं, वी जस्ट नीड अ रीज़न. कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं ना हम लोग बेचारे, क्योंकि पानी, गैस, बिजली, बेसिक्स के मसले अभी तक चल रहे हैं. तो ये एक अलग एलिमेंट है, प्रोफेशनल उससे अलग है.
हमें तो बस एक पत्थर चलाना चाहिए इसको पत्थर. बिल्कुल बिल्कुल. एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर फैज़ान ने बोला है कि ये जो गाइडेंस है ना, ये आपको ग्रेजुएशन से पहले बहुत ज़रूरी है कि मिल जाए, क्योंकि जब ये चीज़ें आप ग्रेजुएशन के बाद आप जब कर जाते हैं तो आप बिल्कुल एक पॉइंट पे होते हैं कि अब क्या करना है. ठीक है, बहुत सारे लोग दूसरे लोगों को देख रहे होते हैं जिनको गाइडेंस पहले मिल चुकी होती है. द अदर थिंग इज़ के आप फिर मेंटल फैक्टर्स भी आ जाते हैं जब किसी और को देख रहे होते हो कि वो आप ही का लेवल का है, आपसे जल्दी आगे जा रहा है क्योंकि उसकी गाइडेंस अच्छी हुई थी, तो आप अपने आप को थोड़ा सा वो लैग आउट फील कर रहे होते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ. सेकेंडली बहुत कम लोग होते हैं जो आपको उस लेवल पे गाइड भी करते हैं ना अंडर ग्रेड्स के उस पे. Actually, it's also about not just mentorship but also forced mentorship. मतलब ठीक है, to find a very good mentor, जैसे मूवी में दिखाते हैं ना कि मेरे ये इन्होंने मुझे गाइड के एक बिठा के कॉफ़ी शॉप में बैठे हैं, उन्होंने लाइफ चेंज कर दी, मॉन्क बन गया मैं 2 महीने के लिए. फोर्स्ड मेंटरशिप इन द सेंस कि एलुमनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है. जैसे आखान है, क्यों स्ट्रॉन्ग है? उनका एलुमनाई इज गोल्ड स्टैंडर्ड. इसमें ये नहीं है कि आप मुझे बताएंगे नहीं बताएंगे. उनका एलुमनाई इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक बंदा जाएगा जॉन हॉपकिंस में, वो उसकी इंटर्नशिप खत्म होगी, वो अपने दोस्त को रिकमेंड कर चुका है और उन्होंने स्टैंडर्ड मेंटेन किया कि मेरा दोस्त है वो वहाँ की वीलियाँ नहीं मार रहा वो वही लेवल का है. तो दे ट्रस्ट दैट प्रोसेस कि यार ये जो भी रिकमेंड कर रहा है वो काम का है. तो वो एक पैटर्न बन गया. अब अगर नहीं भी चाहते ना और सब लोग कर रहे हैं तो देन यू आर द ऑड वन आउट जो जानबूझ के नहीं कर रहा है. तो वो आप हाईलाइट होंगे, सिंगल आउट होंगे कि यार ये बंदा है जो नहीं कर रहा, बाकी पूरी क्लास जा चुकी है, हर जगह कर चुके हैं, जो गया है उसने अगले बंदे को लिंक किया है. सर आप हाँ सर इनके ऊपर पॉडकास्ट होनी चाहिए. बात हुई गाइडेंस की और बात हो रही है बिफोर द ग्रेजुएशन. तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका सवाल ये कि आया कि वो एकेडमिक को ज़्यादा रिफाइन करें या वो ओन डेंटल क्लिनिक सेटअप में जाकर अपनी स्किल्स को, अपने हैंड्स ऑन स्किल्स को रिफाइन करें. क्या कहते हैं डॉक्टर फैज़ान इस बारे में? क्योंकि दोनों चीज़ें कर ली हैं और मैं आपको बता रहा था ना कि या तो एक कर सकते हैं सुबह या शाम, बट मैं वो इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने दोनों कर लिए और दोनों कर लिए और 15 साल कर लिए. तो अब आई कैन एक्सट्रैक्ट एंड डिवाइड कि यार क्या दोनों चीज़ें करनी चाहिए क्या नहीं. वो अभी को पूछे ना मुझे डेंटिस्ट कौन बने, तो सिर्फ 3 लोग बने. एक जिसका अनलिमिटेड पैसा है, ठीक है, दैट्स वन. मैं बता रहा हूँ I'll come to that. Second, because unlimited पैसा है in the sense कि you're not doing this for money, because it will take 10-15 years to start making money. कोई नाम उससे पहले नहीं बनेगा. स्टूडेंट्स पूछते हैं, मुझे कहता हूँ 5 साल के, यार बेचारे बिल्कुल डिमोटिवेट ना हो जाए, 10 साल से पहले कुछ नहीं होने वाला. ठीक है, एक रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम. सेकंड, अब्बू का क्लिनिक है, आपको मसला ही नहीं है, चाहे वो आप पॉलिटिकल पार्टी या कुछ भी हो, अगर आपके पास पहले से सब स्टेज सेट है तो आपने तो बस एंटर होना, अपना काम करना. यू नॉट वरीड अबाउट मार्केटिंग, यू नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग. आपने बस आना है. आ गए हैं जी, ये हैं चेयरमैन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के, ये चेयरमैन है, ये अच्छा बेटा मुझे नहीं निकली लेकिन ये चेयरमैन है. तीसरे वो जो साइको है अबाउट दैट प्रोफेशन, कि बहुत पैशनेट है भाई, मुझे पसंद है, वो मैं हूँ. मुझे बहुत पसंद है. मेरे घर में ख़ानदान में पहला डेंटिस्ट में था, अब घर में 4 हैं. तो वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था. टू मेनोवे को बताने वाला ही नहीं था कि यार क्या करना है. आई वॉज इन दैट एग्जैक्टली सेम शूज़. तो अब घर में 4 हैं, तो अब आई कैन लुक बैक एंड सी कि क्या है. अगर आपने प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है तो आप हाउस के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं. आप चाहे आज स्टार्ट करें, आप चाहे 50 साल बाद स्टार्ट करें, आप वेले बैठे रहेंगे फॉर द नेक्स्ट 1 year और सो, क्योंकि आपको कोई नहीं जानता और आप क्लिनिक रेडी नहीं है, आप ओपीडी रेडी हैं. अभी तक जो भी पढ़ा है, जिस भी हॉस्पिटल में आप काम किया है, वो ओपीडीज के लिए किया है. वो बचना है टीटीट, वहाँ जा रहे हैं क्लिनिक पे, वो टीटीट भी आपने देखना कि यार वो एसी लीक कर रहा है या ये टीटीट किस चीज़ की आवाज़ है, सब कुछ खुद करना है आपने. तो एक बिजनेस साइड ऑफ वो अलग है, मैनेजमेंट साइड अलग है, स्किल साइड अलग है, और उसमें भी डिवीजन है कि जो स्किल है वो अभी आपका इतना रिफाइन नहीं है. रोटेशन खत्म हुई है आपकी. तो जो मेरे पास वो आते हैं, जो रेजिडेंट्स होते हैं, तो उनको बताता हूँ कि इस वक्त आपका जो पहला दिन है, आप में और हाउस ऑफिसर में कोई फर्क नहीं है. सिर्फ 6 महीने की छुट्टी हुई है ना, आपकी रेजिडेंसी लग गई तो उसका मतलब आपको काम आ गया नहीं है. तो दोनों अभी रॉ, उसको सीखने में टाइम लगेगा. तो पहले कुछ साल मैंने अपने 5 साल वेट किया. मैंने पहले जितने HODs थे, आई वॉज लकी इनफ टू फाइंड मेंटर्स फ्रॉम एवरी डिपार्टमेंट, और सारे HODs ने मुझे बड़ी मदद की, क्योंकि बहुत रेयर है कि उन सब ने मुझे अलाउ किया कि मैं उनकी स्पेशलिटी के जो ट्रीटमेंट्स हैं उनके क्लिनिक पे करूं, उनकी सुपरविजन में फॉर 5 years. फिर जब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि यार अब अल्लाह माफ़ करे बेसिक इमरजेंसीज होंगी ना, पेशेंट फेंट हो रहा है, सिंक में कुछ भी हो रहा है, मैं हैंडल कर लूँगा बेसिक्स, तब आई हैव दी कॉन्फिडेंस कि यार अब मैं काम स्टार्ट करता हूँ ऑन माई ओन.
और ऑन माई ओन मैं भी फिर वो काम स्टार्ट करूंगा जो मैं ऑन माई ओन एग्जीक्यूट करता हूँ स्टार्ट टू फिनिश इंक्लूडिंग द कॉम्प्लिकेशन दैट मे अराइज. पहले दिन ही लंग ट्रांसप्लांट का पेशेंट मुझे नहीं करना, मैं स्किल नहीं है उसकी, उसके लिए मैं स्पेशलिस्ट बुलाऊंगा. ब्रेसेस का काम मुझे नहीं करना, वो स्पेशलिस्ट का काम है, स्पेशलिस्ट आएगा वो करेगा. अगर यहाँ कोई दांत अंदर के यहाँ कहीं है तो वो मेरा काम नहीं है, मुझे हीरो नहीं बनना, मुझे सेफ डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस करनी है. सर्जन आएगा वो करेगा. अपना डोमेन रखें. तो अगर क्लिनिक्स में रहना है शुरू में आप स्टार्ट कर सकते हैं क्लिनिक्स, बट आई वुड रिकमेंड 1-2 साल पहले कहीं और इंटर्नशिप्स करें भाई, फ्री में कर लें. मुझे पता है रोनस के बाद यही आता है सवाल, सर कोई रखता ही नहीं, फ्री में रख रहे हैं तो आप चलें. सैचुरेशन है ना, हर बंदा एक लेवल पे. सैचुरेशन इसलिए क्योंकि 100 ग्रेजुएट हैं, सब एक ही क्लास में, सब दोस्त हैं, सब एक लेवल पे हैं. लेकिन एक बंदे ने फ्री में इंटर्नशिप कर ली, बाकी रो रहे थे कि नहीं पैसे नहीं मिलेंगे तो हम करेंगे नहीं. वो आगे निकल गया, वो आगे जा चुका है. आप पैसे दे के कर लें. कुछ लोग होते हैं फ्रॉम द अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू ही इज नॉट डूइंग अ नाइस थिंग कि वो चार्ज कर रहा है अटैचमेंट के. आई हैव सीन पीपल. आपने अपना मुद्दा, आपका विजन क्या है, मुझे इस बंदे से ये चीज़ सीखनी है. हाईली स्किल्ड बंदा है, नॉट अ नाइस गाय, बट आई वांट टू लर्न हाउ ही वर्क्स. सीख लें, पैसे दे के सीख लें. आपने बस प्रॉब्लम देख लिया, सीखना है. फाइंड अ वे टू लर्न. चाहे वो अगर पैसे में रोक रहे हैं तो आप पैसे दे रहे हैं, पैसे नहीं रोक रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, गुड. वो इट्स अ साइड थिंग. पहले 5-6 साल आप एक स्पंज हैं जो हर चीज़ सीखेंगे, बात करना सीखेंगे पेशेंट से. बात करने के बाद बॉडी पोस्चर आपका है, फॉलो अप्स हैं, रन कैसे करते हैं वो है, मैनेजमेंट है, वो सब कर लेंगे. यू कैन ओपन योर प्रैक्टिस. मुझे 5 साल लगे, यू कैन डू इट इन 2, बट एटलीस्ट पहले 2 साल आई वुड नॉट रिकमेंड के कर लें. यू आर नॉट क्वालिफाइड इनफ टू रन अ बिल्डिंग. आप सोचें ना, अब आप प्रिंसिपल लग गए फौरन. प्रिंसिपल बहुत सारी चीज़ें करता है, वो एकदम से प्रिंसिपल लग गया. आप जैसे निकले अब मैं प्रिंसिपल बन गया हूँ, अच्छा जी ठीक है, लेकिन काम नहीं है. लेकिन नाम बनाने के लिए आपको टाइम लगेगा. ये तो भी है. और एकेडमिक्स में सिर्फ देयर इज ओनली वन रीजन टू गो इन एकेडमिक्स, ओनली वन, योर लव फॉर टीचिंग. ओके. अगर आप वो नहीं जाएंगे, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल, मैं अपनी बात करूंगा, मोस्ट ऑफ द पीपल आई हैव एनकाउंटर्ड, मोस्ट इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये सेविंग फेस होता है कि यार होता नहीं मैं 1% में आता हूँ, होंगे आप 1%. ठीक है. तो मोस्ट ऑफ द पीपल हु गेट इनटू एकेडमिक्स स्पेशली इन डेंटिस्ट्री आर प्राइमरली द वंस हु आर गोइंग फॉर मनी. क्योंकि शाम में प्रैक्टिस से पैसे नहीं मिल रहे. आपको पता है सर ने तो बोल दिया 10 साल लगेंगे, अब क्या करूँ पैसे के लिए. ठीक है, सुबह डेमोन्स्ट्रेटर लग जाता हूँ, कम से कम 50, 60, 70, 1 लाख रुपये मिल जाएंगे. लेकिन आप क्या गए पढ़ाने, तो खुद भी नहीं आता अभी, तो टीचर बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, तो बच्चे भी वही वाले निकलेंगे एवरेज, और आप पक जाएंगे. फिर आप कुछ साल आप प्रमोट भी हो गए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है. अब आप AP लग गए, अब आपके पास जाने निकलने का टाइम नहीं है. और मैं HOD तो लग गया हूँ, लेकिन मुझे क्लिनिक जाना है. तो वो पहले ही सोच लेना कि शुरू के जो सैलरी है ना वो पॉइजन है. सैलरी वो पॉइजन है. एक दफ़ा मिलना शुरू हो गया ना, फिर वो 1+1 दिमाग में रहेगा कि यार ये तो मेरे यहाँ जा रहे हैं, मेरा खर्चा इससे निकल रहा है, शाम में क्लिनिक चलाऊंगा, सुबह नाम भी बनता रहेगा. और 400 पे जब मैं स्टूडेंट्स होस्ट में जो देख रहे हैं, तो जिसको सर्जरी काम कराना हो किसके पास जाएंगे, वो मेरे पास आएंगे. तो दैट्स द लॉजिक बिहाइंड, जो नहीं बताते लोग. दैट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट. इट इज़ नॉट जस्ट फॉर टीचिंग, इट्स ऑल्सो कि यार मेरा एक्सपोजर हो रहा है इतने लोगों के साथ जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मुझे काम कराना होगा तो मैं इनसे ही कराऊंगा ना जो मुझसे काम करवा रहे हैं. एग्जैक्टली. लेकिन उस चक्कर में आप 3-4 बजे तक ख़त्म हो चुके होते हैं, और उस वक्त आप जाते हैं क्लिनिक, जो आपका रियल ब्रेड एंड बटर है. जो स्केल हो सकता है, जितनी मेहनत करेंगे वो उतना जाएगा. सुबह जितनी मेहनत करेंगे वो वही है, शाम में जितनी मेहनत करेंगे इट विल स्केल अप. तो वो पहले से आप डिसाइड कर लें. लेकिन करियर काउंसलिंग पहले हुई हो क्या स्लो है, स्लो में आप क्या पढ़ाना चाहते हैं, नहीं भाई नहीं, तो गुड, छोड़ दो. आपकी सारी क्लास वाले डेमो बन रहे हैं, जाने दो. आप छोटे मोटे कोर्सेज करें, अटैचमेंट्स करें, बाहर जाएं, कुछ सीख के आएँ, क्लिनिक पे प्रैक्टिस करें. पहले किसी और पे कर लें, परसेंटेज पे कर लें. वैसे भी पेशेंट नहीं आ रहा क्लिनिक पे. मेरे ही क्लिनिक पे कोई 10-1 लोग आते हैं बेचारे. मुझे पता है कि बेचारे के 2 महीने में 1-1.5 पेशेंट है, तो करने तो यार खैर है, उसको कोई नहीं. लेकिन उसको तो एक रिपोर्ट मिली है ना, उसकी एक ग्रोथ हो रही है. लेकिन सुबह और शाम का डिवाइड कर लें, पहले से सोच लें कि क्या करना है. इट डज डिपेंड ऑन टेम्परामेंट एज वेल. लाइक हाँ ना, लाइक मेरे ख्याल से जो पीपल हु गो इनटू क्लिनिक्स आर मोर अबाउट लाइक मे बी लाइक बिजनेस ओरिएंटेड. ठीक है, लाइक हम लाइक मेरे ख्याल से हम लोगों का माइंडसेट ज़ाहिर है वो स्किल डेवलपमेंट का तो होता ही होता है एज सर्जन्स, लेकिन वो फिर हम लोग बिजनेस साइड की तरफ, जब हम क्लिनिक्स की तरफ जाते हैं बिजनेस साइड की तरफ ज़्यादा जाता है. बट व्हेन वी मूविंग इनटू एकेडमिक्स, दैट्स द लव फॉर टीचिंग. वो वहाँ पर शो होता है, एंड दैट शो केसेस देयर. फिर हम लोग स्टूडेंट्स को चाह रहे होते हैं टू टीच देम, एंड देन सो दैट दे एडवांस इन व्हाटएवर दे. इसमें तो कोई शक नहीं, बट इट्स आल्सो नॉट जस्ट बिजनेस.
جیسے فار می, میں آپ سے اپنی بات ہی کرتا ہوں, دوسروں کو کیا بتاؤں میں. فار می it wasn't ever and still not a business model. Yes, clinic is a business, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. لوگ بولیں گے نہیں آپ سے کہ نہیں فلائی سے تب ہوتا ہے نا, پہلے آپ اپنا پیٹ کر لیں, سیلریز دے دیں, سب کو مل گئی, اب فلائی کام کر لیں. کوئی پیشنٹ آ گیا جو ان افورڈنگ آ گیا نا, پین میں ہے, ڈسکاؤنٹ دے دیں اس کو, پھر بھی نہیں کرتا, کر دیں, خیر ہے, کچھ تو زندگی میں فری میں کر لیں, ایک دفعہ زندگی میں کر لیں, خیر ہے, اٹس اوکے, غلطی سے پہنچ گیا, ریفرنس سے پہنچ گیا, کچھ بھی ہے, ہو گیا, ٹھیک ہے. لیکن اگر سیلریز نہیں نکل رہی, دس فلائی ول ناٹ لاسٹ لانگ, ٹھیک ہے. تو یو نیڈ ٹو انٹیگریٹ فلائی ایتھیکل ورک ان ایوری تھنگ یو ڈو. اگر اس کا کام 1 کروڑ روپے کی جگہ 2 روپے میں ہو سکتا ہے, بتا دیں. دیٹس ہاؤ یو ڈو فلائی کام آن اے ڈیلی بیسس. دیٹس واٹ ڈاکٹرز شوڈ بی نون فار, ناٹ اونلی بیکاز آف ڈیلس یا بفور آفٹر. ہم بھی بہت لگاتے ہیں, آپ لوگ بھی بہت لگاتے ہیں کہ بس صحیح, ہم سارے صرف بفور آفٹر کے لیے رہ گئے ہیں, صرف جسٹ یار ان کے بفور آفٹر نہیں ہے, یہ فارغ ڈینٹسٹ ہے, بفور آفٹر ہے, بہت اچھا ڈینٹسٹ ہے. ہمارے سارے ایچ ڈی سے کچھ بفور آفٹر نہیں ہے, لیکن ان کا بفور ہم دیکھتے ہیں کہ یار کہاں سے بندہ کہاں ہو کے آیا ہوا ہے. تو سو اٹس فار می اٹ وازنٹ جسٹ اے بزنس, کیونکہ میرے کلینک کے بعد کلینک بھی نہیں لکھا ہوا, اٹس جسٹ وین گارڈ. سو اٹس ریفرنس بیسڈ پریکٹس. سو میں چاہتا ہوں کوالٹی ورک, بے شک اس میں پیسے کم ہو. اٹ ٹک 15 years ٹو گیٹ دیئر کہ جی آپ نے کام کیا فوکس اونلی آن ہائی کوالٹی ورک دیٹ آئی وانٹ ٹو ڈو. میں نے بہت ساری چیزیں خریدی کلینک پہ, DSLR لیا 12-13 سال پہلے, کچھ بھی نہیں تھا, کوئی کہہ رہا تھا DSLR سے منہ کی تصویریں لے رہے یار, خدا کو مانے یار. بٹ آئی کوڈ سی دا فیوچر نا, کہ یار باقی لوگ کیا کر رہے ہیں. تو وہ ریئلائز باہر جا کے کہ یار یہ دس کیس ڈاکیومنٹیشن از ایوری تھنگ. یور ویلیو از یور پیشنٹس اینڈ یور فالو اپ آف ٹریٹمنٹس دیٹ یو ڈن, دیٹ از یور ویلیو کلینک پہ. تو وہ اگر ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے تو کر لیں آپ جو کرنا ہے آپ نے, پھر آپ وہی چیٹ GPT سے نکال لیں پیشنٹ ڈوئنگ سرجری, شو می اے پکچر آف بفور آفٹر, وہ کہہ دے گا میں یہ کر نہیں سکتا, پھر آپ دوسروں کی تصویریں نکال رہے ہوں گے. سو فار می اٹ واز مور اباؤٹ ناٹ جسٹ, آف کورس بزنس ایلیمنٹ تو ہے ہی ہے, بٹ پرائمریلی اٹس مور اباؤٹ ڈوئنگ ایگزیکٹلی واٹ یو وانٹ ٹو ڈو ایٹ دا لیول دیٹ یو وانٹ ٹو ڈو. بتاتے ہیں الگ الگ لوگ ہیں, تو آفٹر سرٹن پوائنٹ منی بیکمز سیکنڈری. اس کے بعد آپ کا اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آگے وہی جائے گا جس کو وہ پسند ہے وہ کام. اگر آپ بغیر لوپس کے کام کر سکتے ہیں, ہاں کر سکتے ہیں. لوپس میں کہ مزہ آ رہا ہے یار, کتنا بڑا نظر آ رہا ہے, بچوں والی حرکتیں ہیں لیکن مزہ آ رہا ہوتا ہے. اور ایک دفعہ لوپس اتاریں اور کہ کدھر ہے بھائی یہ پیشنٹ کا ہے, تو نظر نہیں آ رہا مجھے کچھ. اس کے بعد اب مائکروسکوپ پہ آ گئے ہم, تو آتے میم کہیں اندر جا رہے ہیں, تو اب اگر کوئی بندہ جو باہر بیٹھا ہے کمرے کے, وہ دیکھ رہا ہے یار یہ بیچارہ سب سے منہ کا اتنا سا پارٹ ہے, اس کے اندر کینال کے اندر جانے کے لیے اس نے 50 لاکھ روپے کا مائکروسکوپ لے لیا, کیا کوئی لاجک ہے اس کی. اور اس میں بھی اپنا بہت بڑا ڈاکٹر, مجھے تو مزہ آ رہا ہے نا, میری تو نوکری ہے, مجھے مزہ آ رہا ہے, میں کر رہا ہوں, میں ٹریٹ, اینڈ دیٹ از اٹ. یہ صبح نہیں کر سکتے. صبح وہی ہے, ٹینڈر کھلے گا, آدھے پلائٹ ٹیشو کا جو ہے وہ اپروو ہو جائے گا. ماسک کووڈ میں ہوتا تھا, ماسک پہن رہا ہوں میں, زبان ہلا رہا ہوں, نظر آ رہی ہے مجھے زبان مرر میں کہ یار سب سے سستی چیزیں لے رہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو بیسک سیفٹی کی چیزیں وہ اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, وہ آپ نہیں کر سکتے صبح. اور اس کی وجہ سے پھر آپ وہ ٹریٹمنٹس بھی نہیں کر سکتے جو آپ چاہ رہے ہیں کہ جی میں کرتا ہوں. لیکن پھر لوگ تھوڑا سا ان کو روم فار شیڈی کام ملتا ہے کہ یار یہ یہاں نہیں ہو رہا, آپ میرے کلینک اگر آپ آ جائیں تو میں وہ وہاں یہ کام کر دوں گا. تو یس آف کورس ڈینٹسٹری میں ایک بزنس سائڈ تو ہے ہی, بٹ ایک الگ کوالٹی آف, اٹس ناٹ جسٹ ان ڈینٹسٹری, اٹس آلسو ان, وہ ان کو سلکی لگاتے رہ جائیں گے, وہ پیشنٹ کو منہ پہ وہ اسکار بن رہے ہیں کہ کیونکہ وائکرل افورڈ نہیں ہو رہا جی, پرولین نہیں, اب اس کا ٹینڈر نہیں نکال رہا. کوالٹی شوڈ آلویز بی پرائورٹائز اور کوانٹٹی, کیونکہ اگر کوالٹی ہے آپ کے پاس ریفرنس بھی آئیں گے, آپ کے اینڈ ریزلٹس بھی اچھے ہوں گے, اور ایٹ دا اینڈ آف دا آپ بھی اچھا فیل کریں گے, سیٹسفائیڈ ہوں گے کہ مطلب میرا پیشنٹ اچھا ہے, یہ سب کچھ ہے. دوسری یہ ہے کہ جب پرائیویٹ پریکٹس آپ شروع کرتے ہیں نا, بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھے وہ بہت جلدی ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ پیشنٹ لوڈ نہیں ہے ہمارا, ٹھیک ہے, اور پیشنٹ لوڈ کے چکر میں وہ ایسی چیزیں اٹیمپٹ کرتے جو جس میں وہ کوالیفائڈ انف نہیں ہوتے, اسکلڈ انف نہیں ہوتے. دیکھیں جیسے ان کا کام ہے وہ بھی سارا اسکل والا ہے, سرجنس کا بھی وہ بھی سارا ہے. تو میرے لحاظ سے اگر آپ کوئی چیز کرتے ہیں تو آپ کو اتنا ہو کہ آپ کو پتہ ہو کہ میں اس کی کمپلیکیشنز بھی ڈیل کر سکتا ہوں, میں اس کو سیفلی کر بھی سکتا ہوں ٹو دا لاسٹ اسٹیج. کیونکہ جو ہم نے سیکھا ہے وہ یہی ہے کہ آلویز سی ون, ڈو ون اینڈ ٹیچ ون. جب آپ اس لیول تک آ جاتے ہو ٹیچ ون تک, تو مطلب یہ کہ آپ نے اس کو ماسٹر کر لیا ہے. تو میرے لحاظ سے جب تک آپ نے ایک چیز کو ماسٹر نہیں کیا ہوتا تو فرسٹریشن میں آ کے وہ چیز اٹیمپٹ نہ کرے جس کو آپ کو پتہ نہ ہو کہ اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا.
صحیح. ابھی یہاں پر ایک اور بھی چیز آئی ہے کہ جب ہینڈز آن اسکلس کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر میں دونوں سرجیکل ہینڈز اور ڈاکٹر فیضان آپ سے بھی یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یہ آپ بات بہت زیادہ گردش کرنے لگی ہے کہ آنے والے کچھ ٹائم میں اے آئی جو ہے وہ ٹیک اوور کر لے گی میڈیکل کے اوپر. جو ڈینٹسٹ ہیں وہ بھی ان کا کام بھی جو ہے یہ کرنے لگے گا اے آئی. اور اس کے علاوہ سرجریز کا تو آلریڈی دیکھ رہے ہیں کہ روبوٹک سرجریز جو ہے نا اس نے کافی حد تک جو ہے نا اپنا لوہا منوا لیا. اس پر آپ لوگ کے کیا ریمارکس ہیں؟ ویل میرے خیال سے روبوٹک سرجری از ون تھنگ جو ہمارے پاکستان میں شاید اٹس لیگنگ اے بٹ. لوگ لیپروسکوپک سرجری کی طرف نہیں آتے تو روبوٹکس کی طرف کیا جائیں گے. بٹ ود دا پیسیج آف ٹائم موسٹ لائکلی روبوٹس مائٹ ٹیک اوور سم سرجریز. کچھ ایلیمنٹ ہوگا سرجری کا جو کہ میرے خیال سے روبوٹس وڈ ٹیک اوور. لیکن کمپلیکس سرجریز, ریئر سرجریز, یہ سب چیزیں وڈ اسٹل نیڈ ہیومن انٹروینشن. لائک اسسٹنس کے لیے میرے خیال سے آبویسلی ہم لوگ ابھی بھی روبوٹس یوز کر رہے ہیں, وہ اسسٹنس کے لیے ابھی بھی یوز ہوتے ہیں. بٹ میرے خیال سے ود دا مے بی ان دا لانگ رن ایسا ہو جائے کہ روبوٹس ساری سرجریز کر رہے ہوں. بٹ میرے خیال سے دے وڈ اسٹے ایٹ اسسٹنس لیول میرے خیال سے. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ ڈینٹسٹری. ٹیسٹ میں کیا اچھا ہمارا سنس ایوری تھنگ از لیبر نا, جہاں بھی زیادہ دماغ استعمال ہو رہا ہے بیسیکلی وہ جابس ریپلیس ہو رہی ہیں بائی آئی. چاہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو, نمبرز اس کو آتے ہیں, کیلکولیٹر آدھا کام ہو گیا. اب لائرس کتابیں پڑھنی, نتھنگ از ہینڈز آن. جہاں بھی ہینڈز آن ہے ویدر اٹس سرجیکل پیورلی میڈیکل سرجری یا اورل میگزولوفیشل سرجری ان ڈینٹسٹری, ہمارے یہاں اسپیشلٹی نہ بھی ہو, ایوری تھنگ از ہینڈز آن. ایوری تھنگ ہمارے صرف پوچھنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہمیں کوئی واٹس ایپ کرے سمٹمس تو کیا کروں میں اس کو, مطلب اسی کے اوپر چپکا کے آپ کو ٹریٹمنٹ فلنگ کر دوں. یو ہیو ٹو کم. یس بٹ آئی کین اسٹل آسک مائی پیڈیاٹیشین میرے بچے کا کہ یار اس کو بخار ہے 3 دن سے, یہ وہ دوائی لکھ کے دے گا, میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. سو دیٹ کین بی فاسٹ ٹریک, دیٹ کین بی اسسٹڈ. جو یہ بتا رہے تھے وہ بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں. ان ڈائگنوسس, مے بی ایون ان ٹریٹمنٹ پلان, مے بی ایون ان دا فیکٹ دیٹ یو کین گیٹ ٹو دی انفارمیشن جو چھپی ہوئی ہے کئی اور جرنلز میں اور آپ نہیں پڑھ پا رہے ہیں, وہ آپ کو 1 سیکنڈ میں بتا دے گا کہ پوری دنیا میں آج تک یہ چیز نہیں ہوئی. پہلی دفعہ آپ ہی سوال پوچھ رہے ہیں, اور اگر آپ کہیں تو میں ہسٹری کلیئر کر دوں کہ یہ سوال آج تک کسی نے پوچھا نہیں ہے. بٹ ڈینٹسٹری میں کیونکہ ہینڈز آن ہے کرنٹلی, دیر از ایبسولوٹلی کیا کہتے ہیں, نو وے ڈینٹسٹری میں اے آئی از گوئنگ ٹو ریپلیس آلموسٹ اینی تھنگ دیٹ وی ڈو ایکسیپٹ فار واٹ اٹ ہیز آلریڈی ڈن. بیکاز دیکھیں آپ صرف پاکستان کا نہیں دیکھتے, آپ پہلے دیکھتے ہیں جو بھی سوال آتا ہے نا, پہلے آپ دیکھتے ہیں باہر کیا ہو رہا ہے, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر باہر بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے تو پاکستان تو دور کی بات ہے. کیونکہ پاکستان میں آنے کے 2 بیریئرز ہوں گے. ایک, پہلے وہاں پہ صحیح اسٹریم لائن ہو جائے, پھر وہاں کی انفارمیشن لوگ یہ لے کے یہاں پہ آئیں, پھر وہ اکوپمنٹ کے پیسے, اور پھر وہ لوگ جو وہ اکوپمنٹ خرید سکتے ہیں روبوٹس, تو پھر دل چارج فار دیٹ. وہ مارکیٹ ہے نہیں. اگر آپ کہیں گے میں ڈاکٹر فیضان کو دے دوں 10 لاکھ روپے امپلانٹ کی روبوٹک سرجری کے تھرو اسسٹنٹ, یا میں ان کے ایچ او ڈی سے 2 لاکھ میں یا 1.5 لاکھ میں کروا لوں, چھوڑو بھائی, اکنامیکل آپشن. ہاں, تو وہ ایک پوری سائیکل از ناٹ جسٹ دی اسکل آف اٹ. ہمارے میں ابھی کیا کر رہا ہے وہ اے آئی, یو نیور نو فیوچر میں کیا ہوگا, کسی کو تھوڑی پتا تھا. بٹ کوائن خرید لیتے, سب چھوڑ دیتے, یہ بھی ریزائن کر لیتے, میں بھی ریزائن کر لیتا, بیٹھے ہوتے کہیں فلائی کام کر رہے تھے, کوئی مسئلہ نہیں, میں بٹ کوائن بانٹ رہا ہوتا یار, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن ہمارے اسسٹنس میں ابھی نہیں ہے, ہمارے ڈائگنوزنگ میں بہت ہیلپ کر رہا ہے. بٹ دیٹ سافٹ ویئر از ایکسپینسو اینڈ دیٹ سافٹ ویئر از ناٹ بینگ یوزڈ ان موسٹ آف دا پریکٹسز تھرو آؤٹ دا ورلڈ. باہر جو ویسٹرن ہیمسفیئر ہے وہاں کچھ پریکٹسز پہ وہ امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی ہے کہ وہ یوز کر رہے ہیں, کیونکہ کاسٹ ہے نا. جب مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ اس کے بغیر بھی میں کر سکتا ہوں اور کرتا آیا ہوں, تو صرف وہ لوگ جو پیشنیٹ ہیں, یا وہ لوگ جو ریسرچ میں ہیں, یا وہ لوگ جو کالج میں پڑھانے ہیں, دے ول بی دی ارلی اڈاپٹرز آف دس تھنگ. کیئر کر کے دیتے ہیں آن اے لارج اسکیل. میں کیوں خریدوں جب اس سے پہلے ہو سکتا ہے. تو وہ اس کو اوور جیٹ کہتے ہیں. آئی تھنک جی آئی کے کسی نے بنایا تھا, وہ پاکستانی ہے. وہ اوور جیٹ ہے, اٹ ٹیلز یو, آپ ایکس رے ڈالیں اور منہ کا اسکین وین ڈالیں تو وہ دکھاتا ہے کہ کہاں کہاں پرابلمس ہیں, کہاں کہاں وہ آپ بھی مس کر سکتے ہیں. بہت دفعہ ہوتا ہے ڈاکٹرز بھی بہت سے مس کر, یار یہ تو دیکھا ہی نہیں, اور ہم بھی مس کرتے ہیں. اور کافی دفعہ وہ آتا ہے اور ہر چیز وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, بعد میں پیچھے دیکھتے ہیں یار یہ بھی تو ڈاٹ نکلا, یہ کب نکلا, یہ بتائیں کب نکلا ہے. مجھے یاد نہیں, اس کو بتائیں مجھے, کیونکہ دیٹ چینجز ایوری تھنگ.
تو وہ ایک سیکنڈ میں آپ کو پوری پکچر دے دے گا کہ کہاں کہاں پرابلم لگ رہا ہے مجھے اور کہاں کہاں پرابلم ہو سکتا ہے, بیکاز آئی ہیو اسکینز اور ایکس ریز ہیو بین ٹرینڈ بائی 8 بلین پیپل آن دا پلینٹ, اور سب میں یہ تھا کہ اگر یہاں پہ 2 دانت کے بیچ میں گیپ تھا تو یہاں پہ جو ہے وہ کیویٹی کے چانسز ہیں. تو وہ آپ کو پہلے سے بتا دے گا ایک آگے کا پروگنوسس کہ یار یہ ابھی ہے اور یہاں ہو سکتا ہے. تو دیٹ از ہاؤ اٹ از ہیلپنگ. بٹ لائک اے سیڈ پاکستان میں کہیں یوز نہیں ہو رہا. It will happen with time. And dentistry میں تو at least یہی ہے کہ you will not be replaced by AI anytime soon, but you will definitely be replaced by someone using AI for sure. کیونکہ وہ چیزیں لے لے گا, تو کہیں کانٹینٹ بنانا ہوگا چیٹ GPT سے پوچھ لے گا, پیشنٹ سے کیسے بات کرنی ہے وہ نکال لے گا. کرتے ہیں ہم لوگ بھی کرتے ہیں, ہم بھی پھنستے ہیں کبھی کبھار کیسز میں کہ یار یہ کس قسم کا ایک کیس ہے, کیا ہے یہ, بھول جاتے ہیں. تو پھر ہم چیٹ GPT میں جاتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ بتاؤ جو بھی تمہیں پتا ہے, وہ وہیں پہنچتا ہے کہ یار نہیں, اینڈ میں ہی لکھا کہ آپریٹر سے کنفرم کریں ڈائگنوسس جو ہے. تو وہ جہاں جہاں یہ انوالوڈ ہے اور ہائی چانسز آف سم تھنگ گوئنگ لیفٹ رائٹ, چاہے وہ سرجری ہو چاہے وہ نیورو ہو کچھ بھی ہو, وہاں ابھی بھی پیپل آر اسٹل ویری اسکیپٹیکل آف ریلائنگ ٹوٹلی آن روبوٹ. جہاں بھی ایسا کام کرنا ہے جو تھوک میں کرنا ہے, وہاں سرجری میں بھی یوز ہو رہا ہے, وہاں ڈینٹسٹری میں بھی یوز ہو رہا ہے. جہاں پہ پتہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارے پاس فالو اپ ہے, یہ سیف ہے, وہاں لیزرز بھی یوز ہو رہی ہیں, لیزر سے بھی ہوتا ہے کیا کہتے ہیں. لیکن جب 10,000 روپے کا ہینڈ پیس مل جاتا ہے جسے کرتے ہیں, تو میں 1 کروڑ کا ہینڈ پیس کیوں خریدوں خریدنے کے لیے. تو اینی ویز بٹ کرے ہماری اس میں تو نظر نہیں آ رہا. ون آف دا فیلڈ جو مجھے انڈینجرڈ اسپیسی لگی ہے ہم لوگ بات کر رہے تھے, وہ ریڈیولوجی. ریڈیولوجی تو ہو گیا, یس یس وہی بتایا ڈائگنوسس وہ ہمارے میں ہے. بالکل. بٹ دیر از ون ایشو, دیکھ AI is the database. اس کے نیچے سوری لکھا ہوگا ریفر ٹو ریٹ میں پڑے گا, تو ہمارا فائدہ کیا ہوا کرنے کا, وہ ضرور لکھا ہوگا. وہ جو ایک لائن وہ لکھتے ہیں نا, کوریلیٹ کلینک, لیکن تو وہ بس وہ بھی ریڈیولوجسٹ مجھے انڈینجرڈ اسپیسی ہونے والے ہیں ڈیو ٹو AI بہت جلد. ان کے لیے آنے والا وقت مشکل ہونے والا ہے. ہماری سرجریز میں نا دیر آر پرٹیکولر اسٹیپس, لائک بیسک سرجریز میں دیر آر پرٹیکولر اسٹیپس. آئی ایم شیور وہ ڈینٹسٹری میں بھی ایسے ہی ہوگا. دیر آر پرٹیکولر اسٹیپس جو آپ نے لینے ہیں اینڈ دین یو پرفارم اے سرجری, لائک ان ایوری سرجری. ٹھیک ہے, ناؤ وی کین فیڈ دیٹ ڈیٹا بیس میں, AI کی ڈیٹا بیس میں, اینڈ وی ایکسپیکٹ دی AI اور روبوٹ ٹو ڈو ایگزیکٹلی دوز اسٹیپس ود obviously لیس چانسز آف کمپلیکیشن. تو میرے خیال سے وہ اٹ مائٹ ورک, یعنی ود دا پیسج آف ٹائم روبوٹک سرجری ہوگی ہے نا, لائک وداؤٹ اینی ہیومن انٹروینشن. دیر ہیز بین اے کولیسیسیکٹمی وداؤٹ اینی ہیومن انٹروینشن, اور ٹوٹلی روبوٹک AI بیس سارا کچھ تھا. تو اس میں وہ یہی تھا بیکاز اٹس اے ریلیٹیولی سمپل سرجری اینڈ دیر آر پرٹیکولر اسٹیپس جو فالو کرنے ہیں, اسی کے مطابق روبوٹ ڈڈ دا ہول تھنگ اینڈ وداؤٹ اینی کمپلیکیشنز آؤٹ پرفارمڈ سرجنس, like when timing and all that, like obviously. But like I said, وہ اس میں کیا کہتے ہیں, there is still element of the cost involved نا. Cost کا element اگر وہ let's say doable بھی ہے, ہاں, یا نہیں ہو سکتا, یا نہیں ہو سکتا. یہاں پر لیپروسکوپک پروسیجرز نہیں افورڈ کر پاتے, تو روبوٹک سرجریز کی کاسٹ جو ہے وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو لیپروسکوپک پروسیجرز. ایگزیکٹلی, کیونکہ انہوں نے مینٹیننس کی بھی انہوں نے کرنا ہے, جو لے رہے ہیں اس کو بھی انہوں نے نکالنا ہے, پلس جو باقی ڈسپوزیبل ساری چیزیں اس کے بھی کاسٹ انہوں نے نکالنی ہے. تو لوگ لیپروسکوپک افورڈ نہیں کر پا رہے ہوتے. جی لیکن ہم یہی کیوں صرف کنورسیشن ہوتی ہے کہ وہ ہمیں ریپلیس کر دے گا, ہم اس کو استعمال کیوں نہیں کر سکتے. یہ بھی وی نیڈ ٹو ہیو اٹ آن آور سائڈ نا, کہ ہم ہی تو بنا رہے ہیں نا AI, تو ہمارا اینیمی تھوڑی ہے. اسی کو استعمال کر کے ہو سکتا ہے ہمارے امپلانٹس جو ہیں وہ امپلانٹس لگاتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ایرر کا چانس ہوتا ہے. نیچے نس ہے, اس طرف زبان ہے, اس طرف گال ہے, آدھا ہو جائے گا, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہو رہی, ڈیلیٹ کر دینا, پیشنٹس دیکھیں گے پریشان ہو جائیں گے. اگر یہ کہ ہو سکتا ہے پھر میں نہیں, وہ بھی جا سکتا ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. وہ اوپر سے ہائیلی موبائل ایریا ہے نا جو ہل رہا ہے, تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آف کورس وین یو ڈوئنگ اٹ, یو ڈرلنگ اٹ, اٹس کنیکٹڈ سم ہاؤ ٹو دی کمپیوٹر اینڈ کین ٹیل یو لائیو 3D اسکین کے ساتھ ساتھ مے بی الٹرا ساؤنڈ یا کچھ کر کے کہ وہ بھائی آپ کے بون ہے اس کے آپ سینٹر میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے, وہ ریئل ٹائم گوگلس پہن لیں کچھ سم تھنگ یو کانٹ سے مے بی ویئر آل ڈائناسورز ان 5 years, آ گیا کچھ نیا آ گیا. بٹ میرا یہ ہے کہ وین سم ون آسکس می دس کوشچن فار ایکیڈیمک اٹس اے نائس ڈسکشن, بٹ اف سم ون آسکس می پریکٹیکلٹی, ان کو بولتا ہوں بھائی میں فون ابھی جو لے رہا ہوں نا, یہ جو وہ میں لے رہا ہوں اس وقت کون سا ہے, جی 16, مجھے 16 چاہیے.
اب میں 18 کا بیٹ کروں, 18 میں پتہ ہے کیا آنے والا ہے, لیکن 18 نہیں ہے نا, مجھے تو یہ مطلب میں بھی ہوں گا وہاں نہیں ہوں گا. اس وقت 16 بیسٹ ہے, اس وقت سیمسنگ کا یہ والا بیسٹ ہے. تو اس وقت یہ وہ گراؤنڈ ریئلٹیز آنا بہت ضروری ہے. یہ جو کنورسیشنز ہیں دیز آر ویری ایکیڈیمک, فیولنگ فار آر انٹلیکچوئل تھرسٹ اینڈ اسٹف, اینڈ نائس, مزہ آتا ہے بات کرنے میں. بٹ یو کین یوز دا نیو اپ کمنگ اسٹف, کیونکہ اینڈ میں کریں گے تو یہی نا, ایسا ہی ہے, کریں گے سرجن ہی یوز کرے گا اس کو اور کرے گا, اور اگر نہیں بھی کرے گا تو پیسے اسی کو ملیں گے. تو کرنا اسی نے, ڈاکٹرز آر گوئنگ نو ویئر انلیس صرف روبوٹس ہی ہیں جن کو ٹریٹ کرنا ہے. ڈاکٹرز کا کہیں نہیں جانے والا پروفیشن. کچھ ایلیمنٹس ان کے ہوں گے, اسٹیجز ہوں گے, ان کے ایسپیکٹس ہوں گے جو ریپلیس ہو جائیں گے. یہ اسسٹ تو ہو ہی رہے ہیں, ناٹ انٹائرلی ریپلیسمنٹ. یعنی کہ اگر سادہ لفظوں میں بات کی جائے کہ کلینکل ڈائگنوسس کی حد تک وہ کسی حد تک افیکٹولی ورک کر رہا ہے, بٹ وہ جو اس کی آگے پروسیجرز وغیرہ کا پارٹ ہے وہاں پر اگر سمہاؤ وہ لیگ کر رہا ہے, یا اس کے آگے فیوچر میں اگر ہو بھی جاتا ہے تو وہاں پر کاسٹ کا ایک ایلیمنٹ اس میں انکلوڈ ہوگا. اس میں فردر میں آپ سے جاننا چاہوں گا ڈاکٹر فیضان کہ آنے والا جو دور ہے ڈینٹسٹ آگے اب دو چیزیں, ایک ہے ٹیکنیک, ایک ہے ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی کو تو اڈاپٹ کرنے کے لیے ہمیشہ سے ایک کمیونٹی, ایک میڈیکل ایکسپرٹ کا تو یہی ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرتے ہیں. ٹیکنیک کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ٹیکنیک پر بھی کام ہو رہا ہے اس طرح سے, یا اسٹل وہ جیسے پرانی چلا آ رہا تھا کہ جی وہی سارے پروسیجرز ہیں, وہی سارے ویز ہیں, یا کچھ ایڈوانسمنٹ آ رہی ہیں؟ سوال ہاؤ بیسٹ ٹو پٹ اٹ ویری ڈپلومیٹک وے. جواب تو اس کا بڑا سیدھا نہیں سیدھا جواب نہیں دیتے, سیدھا جواب نہیں, لیکن سیدھی بات ہونی نہیں ہے. سیدھی بات یہ کہ یار دی ایوریج گریجویٹ آف آلموسٹ ایوری ڈینٹل کالج از ایوریج اور سلائٹلی بلو ایوریج, کیونکہ ان سب کو او پی ڈی چلانے کے لیے کرا رہے ہیں. تو جو او پی ڈی چلانے کے لیے سکھا رہے ہیں اس میں جو پیشنٹ آ رہا ہے وہ چپل بھی نہیں پہنا ہوا, تو اس کو آپ امپلانٹ ٹریٹمنٹ نہیں بتا رہے, اس کو آپ ایستھیٹک ٹریٹمنٹ نہیں بتا رہے, آپ بیسک بتا رہے ہیں. اس کو زندہ رہنے کے لیے چیز چاہیے, اس کو تو آپ دوائی بھی نہیں دے رہے. آپ وہ آیا اس لیے آپ کے پاس. اپنی ایگزامپل دیتا ہوں, ہم نے ایک ڈینٹل چیریٹی بنائی تھی. وہ بنانے کا اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا, ہم بیٹھے ہوئے ڈائگنوسس میں, اور ڈائگنوسس کی روٹیشن کے بعد سرجری کی روٹیشن تھی. تو ڈائگنوسس میں آیا کہ اچھا دانت ہل رہا ہے, نکلے گا, ٹھیک ہے, یا پھر تھوڑا سا آدھا ٹوٹا ہوا ہے بچ سکتا ہے روٹ کنال سے, لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ افورڈ نہیں کرے گا یہ 1500 روپے بھی, ٹھیک ہے. تو آپ نے ریفر کر دیا کہ آپ یہ ہوگا, آپ وہ کروا لیں گے. نہیں, انہوں نے کہا جی مجھے نکلوانے کے لیے کر دیں, 50 روپے میں نکلے گا تو نکال دیں. تو ہم نے بھیج دیا سرجری کے لیے. اب سرجری میں چلا گیا, اس کے اگلے ہفتے اس کی اپوائنٹمنٹ ملی, اور اگلے ہفتے ہی میں بھی اسی روٹیشن میں تھا. وہ آ گیا, وہ دانت نکال دیا کسی اور نے. جب دانت نکال دیا, وہ جو دانت بچ سکتا تھا, پیسے نہیں تھے 1500, تو دانت نکال دیا, ٹھیک ہے. پھر اب کیا کر سکتے ہیں, جو ہے وہ ہے, اس کو تو پین ریلیف کرنا ہے نا. اس کے بعد اب کمپلیٹلی اوبلیویس ٹو دا گراؤنڈ ریئلٹی, کیونکہ رٹا ہوا ہے اور کوئی چیک اینڈ بیلنس اتنا نہیں ہے. تو آگمنٹن, فلیجل, سلفلیکس 2000 روپے کی دوائی لکھ کے دے دی. او بھائی, اگر دوائی وہ لکھ سکتا تھا, لے سکتا تھا, تو دانت بچا نہیں لے, تو وہ کہاں سے دوائی لے گا یہ. اور اس کو انفیکشن ہونا ہے کیونکہ وہ انکنٹرول ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہے, اور جب ہوگا تو وہ 1 ہفتے یہاں آتا رہے گا درد میں, 2 ہفتے آتا رہے گا, تو وہ ڈسکنیکٹڈ ٹوٹل. تو ابھی بھی یہ ایلیمنٹ بہت ہے کہ صبح, کیونکہ تھوک میں کام ہوتا ہے, زیادہ کام ہوتا ہے, یو کین ناٹ فوکس آن ہائی لیول کوالٹی آف ورک. آئی ایم سوری, اٹ از واٹ اٹ از, somebody has to say it. لیکن صبح یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ہاتھ صاف ہوتا ہے. انلمیٹیڈ پیشنٹس, جہاں سے جب ڈاکٹرز جاتے ہیں کہیں باہر امریکہ یا کہیں بھی جاتے ہیں, دے آر ٹاپ ناچ. The only thing they were missing is protocol and ethics. I'm sorry. That is very true. That is very true. بالکل ایسے ہی. کیونکہ یہاں پہ اگر پیشنٹ کا اچھا کام کیا, آپ ہیرو. پیشنٹ اللہ معاف کرے مر گیا, لیکن اللہ میں یہ مرضی تھی, ہم تو پوری کوشش کر رہے تھے, اور کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, سب چل رہا ہے بزنس ایز یوزول. غلط دانت نکال دیا, وہ مشین گن لے کے آ گیا, اگلے دن پوری فیملی لے کے, اگلے دن چھٹی, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی, ابھی نہیں آنا, 2 دن نہیں آنا, ورنہ مارے جاؤ گے, ختم, بزنس ایز یوزول, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. تو وہ آپ کی بیسکس جو ہیں وہ دے نیڈ ٹو بی میڈ بیٹر. آف کورس ڈینٹل کالجز کر رہے ہیں ابھی بھی بہت ساری چیزیں, وہ ایکچولی ان کو اٹس ناٹ سو ایزی, بیکاز PMDC نے گائیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ یہ کتابیں ان کی بیسس پہ ڈینٹل کالج اپروو ہوگا اگر یہ پڑھا رہا ہے. وہ جو کتاب پڑھ رہا ہے وہ میرے بھائی نے بھی وہی پڑھی ہے, تو جو بھائی نے وہ پڑھی ہے, اب وہ گائیڈ لائنس نہیں ہیں, لیکن جو کتاب ہے وہ اپڈیٹ ہوگی 5 سال 10 سال بعد, جب اتنی انفارمیشن نہیں آ جائے گی کہ وہ نئی کتاب چھپے. 5 پیج تو وہ سنا ہے نا آپ نے, یار کچھ نہیں ہے, صرف 2 پیج اور کور بدلا ہے,
وہ 2 پیج اور کور نے زندگی بدل دی ہے. لیکن وہ پرانی والی لے لو, اب پرانی والی لے لی ہے. مجھے یاد ہے 2012 میں سم تھنگ, میں اپنے میرے چاچا کارڈیولوجسٹ ہیں, تو وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ایسپرین جو ہے وہ ایسے سوال پوچھ رہے تھے, ریسنٹ گریڈ تھا 2-3 سال ہو گئے تھے, تو مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جی ایسپرین روکتے ہو اسے کیا کرنے ایکسٹریکشن سے پہلے؟ میں نے کہا ہاں 5 دن پہلے روکتے ہیں تاکہ 80% پلیٹلیٹ کم ہو جائیں, یہ ہو جائے. کہتے ہیں بھائی تقریباً 10 سال پہلے گائیڈ لائن یہ آبسلیٹ ہو گئی ہے. اگر آپ نے نارمل ایکسٹریکشنز کرنی ہے تو ایسپرین روکنے کے کون زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو آپ آپ بلڈ روکنے کے لیے زیادہ کام کر لیں, ایٹرومیٹک سرجری زیادہ سیکھ لیں. وہ زندہ رہنے کے لیے لے رہا ہے دوائی, وہ چھوڑ دی تاکہ دانت نکل جائے آرام سے. بھائی تو اس کو فوکس کریں زیادہ. لیکن وہ کتاب میں ابھی تک ایون ٹوڈے 15 سال بعد تک جتنی ایڈیشنز آئی ہیں ان میں وہ اپڈیٹ نہیں ہوا ابھی تک. تو آپ وہ رٹیں گے اور وہی پڑھیں گے, اسی کے بیسس پہ پاس ہوں گے. اگر آپ نے ہیرو بنا وائوا میں آپ فیل ہو جائیں گے, کیونکہ بیسس آف وہ پاس ہونا از دیٹ کتاب. تو اٹس ناٹ سو ایزی ٹو جسٹ سے کہ نہیں پڑھاتے نہیں, وہ اسی لیے پڑھاتا ہے کیونکہ اس پہ ایگزام نہیں ہے. ایگزام جس پہ ہے وہ پڑھانا ہے, اس پہ پاس ہونا ہے. تو یہ آپ کو باہر نکلیں گے تو آپ آرٹیکلس پڑھیں گے, جرنلس پڑھیں گے, ڈیزائر ہوگی ٹو لرن, کیونکہ پہلے دن ہی آپ کے کریئر کاؤنسلنگ کے اسکروز ہو گئے تھے کہ کنٹینیوس لرننگ ہے, ہر وقت چین ہوگا, ہر وقت لرن کرنا ہے, ان لرن کرنا ہے, ری لرن کرنا ہے, اور وہ نہیں کریں گے تو آپ آبسلیٹ ہو جائیں گے. تو اسی لیے دی ایوریج ایوریج جب تک وہ اگلے 2-3 سال نہیں لگاتا اپنے آپ کو گروم کرنے میں, بات کیسے کرنی ہے, نئی گائیڈ لائنس کیا کہتی ہیں. اور نئی گائیڈ لائنس کا مطلب ہے 10 سال اس کو ہو گئے, وہ اسٹیبلشڈ ہے وہ نئی چیز. تو خیر بٹ کیا کہتے ہیں, اٹ از واٹ اٹ از, آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا. اس کے بعد کالج ول اونلی ٹیک یو, اینڈ اس کا کام آئی تھنک آلسو کالج کا از ٹو میک اے سیف ڈاکٹر. بس مارے نہیں پیشنٹ کو, مار نہ دے پیشنٹ کو, سیف کام کر لے. اب جس کی اندر وہ ہوگا اسپارک ٹو بیکم اے بیٹر ڈاکٹر, وہ بیٹر ڈاکٹر بن جائے گا. صحیح, بائی ہک اور کروک. تو صبح کو آپ نہیں کر سکتے کیونکہ انلمیٹیڈ آپ کا پیشنٹ فلو ہے, آپ کا ہاتھ صاف ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو کام کا بندہ مل جائے نا کہ یار ہاتھ صاف, صرف ہاتھ صاف نہیں کرنا, اس طرح کر کے ہاتھ صاف کر لو, تو پھر تو گولڈ ہے نا. پھر تو آپ نکلتے یو کین بی جان ہاپکنز لیول. اچھا, ایک اور بھی چیز ہے جب دیکھا جاتا ہے کہ اکثر پروسیجر کہہ رہے ہوتے ہیں, ہم نے ایک فنی ریل دیکھی تھی پچھلے دنوں, اب شاید سرجری میں بھی ایسا ہوتا ہو کہ پیشنٹ جو ہے اس نے ہاتھ میں جو ہے نا بڑی مہنگی گھڑی پہنی ہوئی ہے, ہاتھ میں اس کا بڑا مہنگی گاڑی کا کی چین ہے. پھر وہ کہتے ہیں یار یہ وہ اس کے اوپر بڑھا دیتے کہ یہ پروسیجر بھی ڈال دو, یہ بھی ڈال دو. کیا انیتھیکل پریکٹسز اسٹل ہو رہی ہیں؟ پہلے ڈینٹسٹ کی بات ہو جائے. پوائنٹنگ ٹورڈز یو. میں نے کہا پلیز بتائیں اس بارے میں کچھ. یار وہ میں بتا رہا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی جب تک نہیں ہوگی یہ ہوگا. ٹھیک ہے, اینڈ اکراس دا بورڈ ہے, کسی بھی پروفیشن کو دیکھ لیں آپ, ہر چیز میں رولز ہیں. پاکستان میں ایسا نہیں کہ رولز نہیں ہیں, سب رولز ہیں. ٹریفک لائنس کے بھی رولز ہیں, اور کتابوں میں لکھا ہر چیز ہے. لیکن آپ کو لائسنس مل جاتا ہے, ریورس پارک کر کے دکھا دیں لائسنس. بھائی کیا مطلب ہے اس کا؟ اسی طرح ہر پروفیشن میں یہی. اور اگر آپ کسی کو جانتے ہیں تو سر آپ بیٹھ جائیں, میں آپ کے لیے پارک کرتا ہوں, آپ کو لائسنس مل جائے گا. تو وہ کیا کہتے ہیں, بٹ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دیم, ہر سب میں یہی ہے. جب تک کسی کے غلط کام یا کوئی چیک اینڈ بیلنس کی وجہ سے کچھ چیزیں اسٹریٹ نہیں ہوں گے, کچھ ایگزامپلس نہیں ملیں گے ہمیں کہ ان کے ساتھ یہ انہوں نے کیا, نیگلیجنس کی وجہ سے کیا, یہ نقصان ہوا ان کو بھی, پریکٹس کو بھی, اور کمیونٹی کو بھی, اور وہ ہائی لائٹ ہوا. اب اگلا بندہ ڈرے گا کرتے ہوئے. جب آپ کو پتا ہے کہ یو ول گیٹ اوے ود اینی تھنگ, جتنے بڑے ہوتے جائیں گے, اور کیونکہ یار نہیں ڈاکٹر تو غلط ہو ہی نہیں سکتا, ہو سکتا ہے. اسی لیے تو کنسنٹ فارم سائن کراتے ہیں. ابھی بھی نہیں ہے کوئی کنسنٹ فارم کا کانسیپٹ, کسی بھی کلینک پہ چلے جائیں آپ, نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اب آپ اگر کسی کو دیتے ہیں, میرے پاس ہمیشہ سے ہے, لیکن اگر آپ کنسنٹ فارم کسی کو دیں اور آپ ایسے نارمل ڈاکٹر, یا پتہ نہیں کیا کرنے والا ہے یہ کنسنٹ فارم. ایتھیکل ورک جو ہے نا وہ آپ کے اوپر ہی ہے. وہ ایتھیکل ورک, میں آپ کو ایک اسٹیٹ دے دیتا ہوں, 2014 کی اسٹیٹ ہے, میری نہیں ہے. رجسٹرڈ ڈینٹسٹ اس وقت تھے میرے خیال سے 20,000 یا 22,000, اب شاید ڈبل کے قریب ہے. تو اس وقت بتائیں کویکس کتنے تھے, پبلشڈ ہے, میرا نہیں ہے, PBC کے لیول قریب پہنچ گئے ہیں فگر کے. اس وقت ڈینٹسٹ تھے 20,000-22,000. بتایا لاکھ. ایک اور گیس لیں, میں نہیں کہہ رہا کم ہے زیادہ, ایک اور گیس لیں کتنے تھے کویکس؟ اراؤنڈ یہی لاکھ ہی ہوں گے, 1.5 آئی تھنک 6 یا 8 لاکھ, 6 سے 8 لاکھ. تو اب آپ وہی بتا رہا ہوں, اتنا سیدھا نہیں ہے یہ ختم کرنا کویکری, اتنا سیدھا نہیں ہے. بیکاز 8 لاکھ کا مطلب ہے انٹو ایٹ لیسٹ 4 فیملی
کے لوگ. دیٹ مینس 32 لاکھ. تو اگر آپ نے کل بولا نا کہ کل سے تقریباً 32 لاکھ لوگ سڑک پہ آپ ہینڈل کر لیں, تو وہ پولیٹیکلی ڈپلومیٹکلی ہر طرح سے ان کو ہینڈل ایسا کر رہے ہیں کہ بھائی جو چل رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, اب آپ ایک کام کریں, کسی ڈینٹسٹ کو بھی انوالو کریں, کلینک اس کے نام پہ ہوگا, کویکری چل رہی ہے لیکن اب ڈینٹسٹ کے نام پہ ہے, اس سے اچھا کام کر رہا ہے وہ ڈینٹسٹ سے, کیونکہ اس کو میکینکس پتہ ہے, لیبر ہے نا سارا کام, وہ تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر کچھ ہوا آئی ڈونٹ نو کہ وہ بڑا تھوڑی ہے اس نے کیا, لیکن کام بہت اچھا ہے. آئی کانٹ ٹیک نیمس, لیکن آلموسٹ ہر بڑے اسسٹنٹ کے آپ سے بڑے کلینکس ہیں اور وہ زیادہ چل رہے ہیں. سو دی اونلی تھنگ, اینڈ یو کین ناٹ فکس دا ورلڈ, یو کین اونلی فکس یور ببل اینڈ ایکسپیکٹ کہ دیٹ ول ہیو اے ریپل افیکٹ. دیٹ از دا اونلی تھنگ دیٹ یو کین ڈو. آپ اپنے گھر کو ٹھیک کر لیں, آپ کے اسٹوڈنٹس کو بول دیں, آپ مائک پہ کھڑے ہو کے نہیں بولتے, آپ سب, آپ بھی سب آپ پاگل ہیں. دیٹ ول اونلی ریزلٹ ان یو بینگ بالکل آپ کونے میں کھڑے ہوں گے آئسولیٹڈ. جو لوگ ہیں, جو لوگ کام کر رہے ہیں, آپ اپنا کام ایتھیکل رکھیں, کیونکہ ان ایتھیکل کام تو بھرا ہوا ہے, لیکن فوکس ناٹ آن دیٹ, فوکس آن یو. آپ کہیں بھائی میں ایتھیکل کروں گا, جو مرضی ہو رہا ہو, بہت کچھ اور بھی ہو رہا ہے لائف میں جو آپ نہیں کو پتہ غلط ہے, لیکن آپ وہ کام کر رہے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یار ٹھیک ہے, دیٹس اٹ. پیشنٹ آتا ہے, آپ نے اس کو ٹریٹمنٹ دے دیا, آپ نے ڈسکاؤنٹ بھی دے دیا, سب کچھ کر لیا, نہیں کرا رہا کہیں اور سے کرا رہا ہے, کویک سے کرانے جاتا ہے, کرا لے, اب کیا کر سکتے ہیں. That's it. You can only highlight instead of blame gaming یا کسی اور پہ کیچڑ اچھالیں. Exactly. تو وہ آئسولیٹ ہی ہو جاتا ہے. صحیح. I can decide, بتا رہا ہوں, میرے کلینک کے بعد کلینک نہیں لکھا ہوا, اس از پین کارڈ. تو بہت لوگ, آدھے لوگ سمجھ رہے ہوں گے جو واک کر کے جا رہے ہیں کہ آج تک کوئی ایک واک ان نہیں آیا. ایک آیا تھا, وہ مسجد کی ٹائمنگ پوچھنے آیا تھا. اچھا یہ تو کلینک ہے یار, آپ نے باہر کلینک پین کارڈ لکھا ہوا ہے, مجھے لگا گارڈ واڑی کمپنی ہے کیا ہے. تو اس نے چیک اپ کرا لیا تھا. تو then I can decide who I treat. I can decide to give 1 hour to consultation for free. I can decide the quality of work. I can decide کہ یار یہ ٹریٹمنٹ آپ کے لیے نہیں ہے, کیونکہ if it's primarily money driven تو پھر unethical stuff آئے گا. پھر آپ کاسٹ کٹ کریں گے کہیں نہ کہیں, کیونکہ آپ نے اس کو صرف وہ رکھا ہوا ہے کہ یار یہ نوٹ چھاپنا ہے, آ گیا ہے پیشنٹ اور اب اس کو چھری چلا دو. وہ پیپل فیل ٹو ریئلائز دیٹ اٹس اے بومرینگ. یہ ٹھیک ہے, سب کو ایکری سب چل رہا ہے, وہ سب صحیح ہے. ایک بھی پیشنٹ کا کوئی کمپلیکیشن آتی ہے اور وہ میری غلطی کی وجہ سے ہو, آئی کین ناٹ لیو ود دیٹ. اوکے, اونلی پولیٹیشین کین لیو ود. اچھا جلسہ ہوا, بہت اچھا ہو گیا, صرف 2 لوگ مرے, فٹ ہے یار جلسہ, بہت اچھا یار, صحیح ہے. 10 لاکھ کے جلسے 2 تو ہوتے ہی ہیں بھائی. 2 لائف تباہ ہو گئی ہیں آپ کی, 2 لائف 2 خاندان تباہ کر دیا آپ نے. اٹس ناٹ اے اسٹیٹ. میں کہیں پڑھ رہا تھا 1 پرسن کی ڈیتھ از اے ٹریجڈی اینڈ 100 کی از اے اسٹیٹسٹک, 100 کی ڈیتھ. تو وہ اٹس اے بومرینگ. آپ اپنا کام صحیح کرتے رہے, نو بولتے رہے اگر اس کو ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی, لیکن جب کمپلیکیشن آئیں گی تب وہ آپ کو کہے گا یار آپ کو تو پتا تھا نا کہ کیا ہو سکتا ہے, تو آپ نے اس کو مجھے کیوں نہیں بتایا. یہ آپ 16 سال کے بچے کے, اس نے ٹک ٹاک پہ دیکھ لیں گے, اسمائل میک اوور کر دیا, بہت ان آج کل. جس طرح کوئی بھی بیلی ریڈکشن ہو یا نوز رائنوپلاسٹی ہو, ہر بندہ ایستھیٹیکلی زیادہ کانشیس ہو گیا, بیکاز ایوری بڈی از مور ایستھیٹیکلی آن لائن ایز ویل. ٹھیک ہے, فیڈ بھی پوری بنانی ہے اور سب کچھ کرنا ہے, تو اویئر بھی ہے بہت زیادہ, تو وہ کرانا بھی زیادہ. 16 سال کے بچے آ رہی ہیں, بہت پیسہ, یہ لیں پیسہ از ناٹ دی ریکوائرمنٹ. مجھے پتا ہے کہ اف مائی ڈاٹر واز 16 از گوئنگ ٹو سم ون ایلس اینڈ گیٹ دس ڈن, آئی ووڈ کل ہم. کیوں؟ بیکاز آئی وونٹ کل ہم. ایگزامپل اٹس اے میٹافور, کہہ رہا ہے کہ مار دیں گے, سچن ہے بچا لیں گے. اٹس اے کانسیپٹ کہ یار میری بچی اگر پاگل ہے, اس ڈینٹسٹ کو تو پتا تھا یار, وہ 40 سال کا, وہ نہیں بتا سکتا کہ یار یہ آپ کے لیے نہیں ہے. آپ کو پوری پکچر نہیں سمجھ آ رہی ہے. آپ کے دانت اندر سے اڑیں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے اڑیں گے, اور آپ کی ریکوائرمنٹ ابھی نہیں ہے. جو آپ کو لوگوں کو دکھانے کا جو اویئرنیس ہے, ابھی جو نیڈ ہے فار اٹینشن, وہ ابھی ٹین ایج سے لے کے 20-22 تک رہے گا. اس کے بعد وہ فزل آؤٹ ہوتا ہے, پھر شادی ہوئی ہے, ہوپ فلی آپ کا فزل آؤٹ اور ہونا چاہیے, اور اس کے بعد پھر جیسے آپ اور پروفیشنل ہوں گے, آپ می سے ہٹ جاتے ہیں اور کام پہ فوکس کرتے ہیں, اس کو بھول جاتے ہیں. تو آپ اس انسیکیورٹی میں نا اس کا فائدہ مت اٹھائیں کہ یار وہ انسیکیور ہے, پیسے بھی ہیں. دیکھیں پیشنٹ نے کہا, پیشنٹ نے تو اگری کر لیا, اور کچھ کمپلیکیشن ہوئی, پیشنٹ واز انفارم. یار تو آپ کو تو پتا تھا نا اندر, یار آپ کو تو پتا تھا کہ یہ ہونا ہے. اینی ویز صحیح. ایک فیکٹ ریویل کرنے جا رہے ہیں ماشاء اللہ سے. یہ ڈاکٹر فیضان بھی یو ایس اے کے لائسنسنگ ایگزامس کوالیفائی کرنے کے بعد جو ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے پاکستان میں. ہمارے ایم ڈی ہیں ڈاکٹر عمر بشیر, یو ایس اے.
آئی تھنک آپ نے میچ آپ کا ہو گیا. اس کے بارے میں بتائیں, یہاں سے تو ہر بچہ اس وقت گریجویٹ ہونے کے بعد یہاں سے جانا چاہ رہا ہے, تو فیضان بھائی آپ بتا دیں, عمر بھائی آپ بتا دیں کہ ریزن کیا ہے پاکستان میں رکنے کی؟ نوٹ زیادہ آ رہے ہیں یا پیشنٹ آپ کے پاس زیادہ آ رہے ہیں, کیا وجہ کیا ہے؟ لائک میں سرجری میں جانا چاہتا تھا, اینڈ ٹو باہر سرجری میں کوالیفائی کرنے کے لیے یو ہیو ٹو اسٹرگل. لائک میرے خیال سے 5-6 سال آپ کو وہاں پر اسٹرگل کرنا تھا, ٹھیک ہے. اینڈ لائک میں نے پھر بھی 2 سال وہاں پہ اسٹرگل کیا, بٹ آئی وازنٹ ولنگ ٹو گو فار دیٹ کہ میں 5-6 سال اسٹرگل کروں. سو آئی کیم بیک, اینڈ اوبویسلی فیملی ریزنز بھی تھے. آئی کیم بیک اور پھر میں نے یہیں سے اپنا پھر دوبارہ سے سرجری کی ٹریننگ شروع کی. اور آپ کا؟ میرا واز پرائمری فیملی, اینڈ سیکنڈ جو تھا لسٹ پہ, مذاق میں اڑانا وہ ہے یہ تھا, پیٹریٹزم تھوڑا تھا یار. اگر سارے ہی بھاگ جائیں گے تو پھر میں بھی وہی بن جاؤں گا نا جو وہاں بیٹھ کے جیو دیکھے گا یار سارے پاکستان میں سب چیٹر, سب یہی ہیں, سب وہ ہیں. آپ تو بھاگ گئے نا, کم از کم وہ لوگ تو وہاں پہ ہیں, خوار ہو رہے ہیں, لیکن وہی ہیں نا وہ, they're in there. تو یو ہیو نو رائٹ ناؤ ٹو سے اینی تھنگ. اینڈ دوسرا جو پرائم ریزن تھا واز فیملی, بیکاز وین آئی موو اس وقت بھیڑ پکڑی ہوتے ہیں, آپ کو تھوڑی پتہ ہوتا ہے کہ آگے کیا کرنا. میں بتایا تھا نا, ہائی وے پہ کھڑے ہیں, کچھ نہیں پتا, اور آپ ایک سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں سارے کلاس فیلو جو ہے نا باہر بھاگنے کی ہو رہی ہے. مطلب کہ آپ اس وقت پہلی دفعہ بچے سے ٹرانزیشن کر رہے ہیں انٹو این ایڈلٹ. جیسے آپ یونیورسٹی سے نکلتے ہیں تب, یونیورسٹی میں نہیں, یونیورسٹی اسٹل پارٹی ٹائم. جو پڑھے گا وہ پاس, جو نہیں پڑھے گا وہ فیل. اس کے بعد آپ کو سمجھ آتا ہے پاس والا بھی فارغ گھوم رہا ہے اور فیل والے نے 3 ہسپتال کھول لی. اب ریالٹی چیک ہوتا ہے 1+1 is not 2, it is not 2, maybe it is X, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس وقت سمجھ آیا کہ سب جا رہے ہیں تو شاید یہی ہوتا ہے. اس کے بعد سب بڑے ہوتے ہیں تو سب جاتے ہیں اور سب اپنے اپنے جاتے ہیں, بٹ nobody tells you کہ if you have the option to not go, take that option. if اگر کوئی بندے کے پاس ریلیٹیولی اوکے لائف اسٹائل ہے تو ضروری نہیں آپ بھاگیں. اگر اس کی نیڈ یہاں پہ زیادہ ہے تو ضروری نہیں آپ بھاگیں. یہ نہیں, your parents will never say no to your dreams or will not ever not support you. وہ تو کہیں گے نہیں بیٹا ایسا ہی ہوتا ہے, ہم بھی اپنے گھروں میں تو نہیں ہیں نا اس وقت, ہم بھی تو اب آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, دادی وادی ہمارے ساتھ تھیں اور سب ہے, لیکن آل آف دیم دا فیملی مووڈ آؤٹ نا. جتنے آپ کو 9 بھائی بہن سب تھے وہ سب اب الگ الگ چلے گئے. تو مے بی دس از لائف. بٹ میں نے جب دونوں بورڈ ایگزام دے دیے تو آئی ریڈ اے کوٹ. ایگزام دینے کے بعد سب خوار ہو گیا, سب پاس ہو گیا, سب سیٹ ہو گیا. اور پھر جب واپس آ رہا ہوں میں دیکھا فیس بک تھا اس وقت صرف, بلکہ اورکٹ تھا تو اس اور بالکل ہی تو اوپر دیکھ رہا تھا تو اس پہ لکھا تھا کہ وین یو گروئنگ اپ یو فارگیٹ ٹو ریئلائز اے ویری امپورٹنٹ تھنگ دیٹ یور پیرنٹس آر آلسو گروئنگ اپ. میں نے کہا اللہ میاں یار 6 مہینے پہلے دکھا دیتے, 8 مہینے پہلے, ابھی اس وقت جب کچھ سب کر لیا ہے تو سب کچھ دکھائے. تو وہ ایک رگ پولنگ تھا نیچے سے کہ یار لٹرلی دی اونلی ریزن آئی ووڈ موو واز مور منی. Okay. That is it. Okay. I will lose out on family. I will lose out on everything, and nobody ever comes back. یہ hard hitting fact ہے. میں کہا نہیں میں ان میں 1% میں جو واپس آئے گا 100%. بھائی پھر میں جب بڑا ہوا سوچا کہ صرف میری زندگی سے نہیں ہے, جب میں وہاں چلا جاؤں گا تو اب پھر 0 سے 10 سال لگیں گے, لون وون لیں گے, وہ کریں گے, $2-3 لاکھ میں آپ ڈاکٹر بنیں گے, پھر لون پے آف کرنا ہے. اب لون پے آف کر لیا ہے, اب تھوڑی نکل جائیں گے, اب جو اصل کام کرنے ہے تو اب تو شروع ہوا ہے, وہ جب لون ختم ہوا ہے تو اب آپ کچھ سال لگائیں گے کہ کچھ آ گئے ہیں, پیسے اسٹیبل ہو گئے, شادی بھی ہو گئی, بچے بھی ہیں, اب آپ نیوز کھولیں گے یہ پھٹ گیا, وہ ہو گیا, یہ گر گئے, ان کے 4 گر گئے ہمارے. پھر اب آپ ابھی تو یہاں ہیں نا سب اوکے ہے, وہاں بیٹھ کے آپ سوچ رہے ہیں بیٹا اب پرفیکٹ ٹائم ہے, اب چلتے ہیں واپس. ان کی سب کی لائف کے ساتھ کیوں آپ کھیل رہے ہیں, اب ان کی لائف تو سب کی ٹھیک ہوگی. تو اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ everybody out of those shoes and then put them in this mix. اس لیے لوگ نہیں آ پاتے even if they want to come. کیا یہ ان کے ساتھ جاتی ہے, they have not been. اور پھر جو بندہ وہاں سے آتا ہے نا وہ سارے سسٹم کا ٹرینڈ نہیں ہوتا. یہاں ہمیں پتا ہے کوئی بھی چیز ہوگا 11 بجے آؤں گا, یہ کل آئے گا 2 بجے, یہ ابھی تو آنے ہی نہیں والا. وہاں کا تو ہے کہ یہ اسی ٹائم پہ ہی ہونا ہے. بٹ میرا فیملی تھا, no regrets, اللہ کا شکر ہے. بٹ the only downside is not downside is that if you want anything close to what you want to get done anywhere else, you would have to work 10 times as hard. Because you're on your own. Like آپ کا یہ کہنا ہے عمر بھائی کو اگر دیکھ کر جو انسپریشن ہے جو ینگ بچے ہیں دیکھ رہے ہیں, وہ یہی ہے کہ پاکستان میں رہ کر بھی گرو کیا جا سکتا ہے. Definitely you can grow more in Pakistan, like because exactly بہت زیادہ ہے یہاں پہ. ایک کال کرنے پہ آپ سے آ کے مل لے گا, وہاں ای میل کریں, اپوائنٹمنٹ لیں, 6 مہینے بعد تو آپ کو اپوائنٹمنٹ ملے گی, اس سے پہلے بندہ مر چکا ہے. بالکل ایسے آپ سے یہاں کا ہیلتھ سسٹم بہت آگے. ایک کال پہ اسپیشلسٹ مل جائے گا مجھے, ایک کال پہ السلام علیکم, کیا میں آ جاؤں, آ جائیں,
وہاں پہ آپ مجھے کہ نمبر لے کے دکھا دیں, ای میل لے کے دکھا دیں, وہ بھی بہت بڑی چیز ہے. اور ایمرجنسی میں جائیں 12 گھنٹے بیٹھیں, جب تک ایمرجنسی آپ سے ٹھیک ہو گئی آپ کی, اب گھر چلنا کہاں اور خود ہی ٹھیک ہو گئی, کیئر فری ہے. لیکن وہ بڑا ٹوسٹڈ ہے. لیکن یہاں پہ بہت اپرچونیٹیز ہیں گرو کرنے کی, بٹ دی اونلی تھنگ از آپ کو تھوڑی زیادہ ایفرٹ, تھوڑی محنت کرنی پڑے گی, بیکاز دا سسٹم ڈزنٹ سپورٹ یو, یو آر آن یور اون. یہ ہے نا, آپ کے رائٹ لیفٹ لوگ اگر آپ کو مل گئے تو تھوڑا کم وہ ہو جائے گا. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے 2 چیزیں آپ دماغ میں رکھ لیں کہ یار میں کچھ بھی کر لوں گا, یہ ہے PKR, بٹ آئی ایم اوکے ود اٹ, کیونکہ مجھے یہ سب چیزیں اس کے ساتھ مل رہی ہیں. لیکن اگر آپ یہی صرف سوچتے رہیں گے نا PKR USD, تو پھر ایون آفٹر 20 years you will not be happy کہ یار $300 کا ہو گیا, اس کا مطلب میری ویلیو تو وہی ہو گئی نا جو میری 20 سال پہلے تھی اتنی سب کچھ کرنے کے بعد. بٹ دین یو ریئلائز اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ منی. وہ ایک پلیٹو کے بعد جو ہے نا, منی از ناٹ دا پرائمری تھنگ. تو کیا کہتے ہیں, یہ ہے. اینڈ فیملی میرے لیے تھا تو ابھی بھی ہے, تو دیٹس وائی وی ہیئر. اینڈ سیکنڈلی آئی ایم مسلم, تو کیا کہتے ہیں, آئی نو سبھی ہوں گے, بٹ آف کورس ضروری نہیں ہے ہر بندہ یہاں پہ مسلمان دیکھ رہا ہوں, بٹ ایز مسلمس ہم ریلیجن کو کہیں یوز نہیں کرتے. سوری, ویئر آل, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ یو گائز, ویئر آل کیفیٹیریا مسلمس. ہم آتے ہیں یار یہ تو زیادہ لگ رہا ہے, ہاں یہ کر لیتے ہیں, یہ چیز کر لوں گا, یہ نہیں, یہ تھوڑا سا یہ کر لیتے ہیں, تھوڑا خیر اس کی خیر ہے. تو جو پسند آتا ہے اور ہم سوٹیبلی آرام سے کر سکتے ہیں ہم وہ کر لیں گے. باقی جو چیزیں ایکسٹریم لگ رہی ہیں, جو نارمل ہے, جو بیسک ہے, جو بولا ہے کہ یہ کرنا ہے, وہ جو کر رہا ہے وہ ایکسٹریمسٹ ہے, ٹھیک ہے. لیکن بیسک جو چیزیں ان میں سے بھی ہم چیزیں لیتے ہیں, تو کہیں تو لائیں نا ریلیجن. تو میں نے اس وقت یہ سوچ لیا, آف کورس بچے ہیں اس وقت یہ تھوڑی سوچتے ہیں پیرنٹس, اور اس وقت ویژن ہے میں یہ سرجن بنوں گا, میری یہ, بھائی پیسے پاکٹ منی سے ہٹو بھائی, بہت ہو گیا, کب سے میں جب میں ابو سے نہ بولوں اور میں خود جا کے ریسٹورینٹ میں کھا لوں, یا کہیں دوستوں کے ساتھ چلے جاؤں, یا کہیں ٹرپ پہ چلے جاؤں, کچھ کر لوں, کہیں تو میرے پاس آ رہا ہوں کچھ پیسے. تو اسٹوڈنٹ اس وقت تو یہ سوچتے ہیں. تو اس وقت پھر میں نے سوچا, اور اللہ کا شکر ہے وہ کلک کر گیا کہ بھائی جتنا لکھا ہے وہ مل جائے گا. اب وہ یہ نہیں لکھا کہ شکاگو میں ملنا ہے, ڈیوان اسٹریٹ میں, وہ لکھا ہے بھائی 100 باتوں کی یہ بات اللہ میں نے بول دی, جو لکھا ہے وہ میں مل جائے گا. تو بس آپ کے ہاتھ میں سے محنت ہے. میں کہا ٹھیک ہے, اگر یہ ریکوائرمنٹ ہے تو بھائی اللہ میں یہ باسکٹ آپ کے ہاتھ میں, میں اپنا کام میں لگاؤں, باقی آپ ہینڈل کریں, وہ بولا ہے تو اس کا آپ نے کرنا ہے. لیکن یو ہیو ٹو ہیو دیٹ کنوکشن کہ یہ ہوگا. اف یو ڈونٹ ہیو اٹ یو ول بی فرسٹریٹڈ ویری سون. کیونکہ آپ رائٹ لیفٹ دیکھیں گے سرجنس اسپتال کھول رہے ہیں, اور چلیں سیشن کی کلوزنگ پر ایک ہوم ٹیک میسج ہم لینا چاہیں گے ان سب جو پریکٹس کر رہے ہیں, جو کلینک آنرز ہیں, جو بچے ہیں, جو بھی نیولی گریجویٹ ہوئے ہیں, سب کے لیے سرجیکل ہینڈ سے بھی ایک میسج لیا جائے گا, اور ڈاکٹر فیضان آپ سے بھی. فرسٹ میری طرف سے یہی میسیج ہے, جس طرح وی ہیو بین ٹاکنگ اباؤٹ ایتھکس الاٹ, تو میرے خیال سے ایتھکس شوڈ بی سم تھنگ جو آپ مین فوکس رکھیں. ہم لوگ بھی وی آر پلاننگ آن اوپننگ سم تھنگ اپ, تو ہم لوگ بھی وی ول فوکس آن ایتھکس. لائک میری یہی کوشش ہوگی کہ اس چیز کو اس لیول پہ رکھا جائے کہ ہم لوگ ایٹ لیسٹ سو دیٹ کہ ہم لوگ گھر خوش جائیں, سو دیٹ وی آر سیٹسفائڈ ود آور سیلف. تو میں جو ینگ بچے ہیں ان کو بھی یہ کہوں گا کہ ٹرائی کہ آپ جتنا اسٹارٹنگ سے آپ جتنا یہ کام شروع کرو گے, اٹ ول ناٹ فیل فورسڈ. لائک آہستہ آہستہ پیسیج آف ٹائم جب آپ بعد میں یہ پریکٹس لے کے آتے ہیں نا ایتھکس کی اور ان چیزوں کی, وہ فورسڈ لگتا ہے. لیکن جب آپ شروع سے یہ چیزیں لے کے آئیں گے تو فورس نہیں لگے گا. سو ایتھکس میرے خیال سے اسپاٹ آن, بہت صحیح بتایا انہوں نے. بیکاز اگر کوئی بھی چیز شروع میں ہی انگرین کر دی کہ بھائی جھوٹ نہیں بولنا, نہیں بولنا جھوٹ, ختم, تو بعد میں آپ بولیں گے تو آپ کو اچھا جھوٹ, اچھا یار نہیں یہ تو بولنا نہیں ہے, یا سوچ رہے ہیں, کیلکولیٹ کر رہے ہیں, وہ وے آف لائف بن چکا ہے آپ کا پہلے سے کہ یو کم کلین ایوری ٹائم سم تھنگ از ہیپننگ. تو اتنا آپ کو سوچنا نہیں پڑے گا آپ کو. تو میری ایڈوائس تو یہی ہے کہ کلینک اونرس کے لیے نا, یو جسٹ ریئلائز 2 things. One, any practitioner who's put in 10 years 15 years will have a decent lifestyle. اس میں کوئی شک نہیں, وہ ہو جائے گا. آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک تو ریئلائز کریں کہ ٹائم لگے گا, تو پہلے سے دماغ میں لگا لیں, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے زیادہ آپ کو ٹک ٹاک ریلز کی ضرورت نہیں ہے. آپ فیمس ہونا اور پیشنٹ آنا یہ دونوں ایک ہی چیز نہیں ہے. یو کوڈ بی فیمس فار آل دا رانگ ریزنس, اور لیکن اس سے پیشنٹ نہیں آئے گا. آپ کی وائرل ہو گئی ریل, اس سے پیشنٹ نہیں آئے گا. وہ ریل شیئر کر دے گا, آپ کی ہر ریل شیئر کرے گا, وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, آپ کے پاس تب آئے گا جب وہ ٹرسٹ کر رہا ہے کہ آپ جینوئنلی اس کی ہیلتھ میں انٹرسٹیڈ ہیں.
that will show from your communication, that will show from your treatment plan, that will show from your follow up visits. And मैं जब graduate हुआ तो मेरे parents ने मुझे बताया था कि medicine is the only profession which क्या कहते हैं also gives you the prayers along with the eventual financial benefit. To strive for the prayers, and that is a very hard hitting fact कि शुरू से ही समझेंगे यार ये तो आ जाएंगे, तो अगर मैं पहले से सही काम करूँगा तो जब तक वहाँ पहुँचूँगा तो पैसे भी आ जाएंगे और सुकून भी होगा, मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं. जब पैसे आए उस वक्त आपने सब कोई तारिक जमील का बयान सुन लिया, गलत काम नहीं करना, अब आप सोच रहे हैं यार सारा पैसा आप क्या करें. तो एट द एंड ऑफ द डे यू नीड अ गुड स्लीप एंड उसके लिए उसकी हालत देखो. तो आई थिंक यू नीड टू डू एथिकल वर्क शुरू से ही. इट्स मोर डिफिकल्ट टू डू एथिकल वर्क बट इट पेज ऑफ एज मेंटल पीस एज यू ग्रो अप. अच्छा, तो एक सॉरी मैं एक सवाल इसमें ऐड करना भूल गया था. कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो मोस्टली फीमेल्स हैं, उनका ये कहना है कि डॉक्टर फैज़ान जो सोशल मीडिया पर क्या ऐसा लगा रहे हैं कि वो इतना वायरल हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, ऐसा क्या उनके पास है कि वो अप्लाई करना चाहती हैं वो एल्गोरिथम को क्रैक किए. क्या किया आपने कि लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं? एक ये, दूसरा ये कि पर्सनल लाइफ के बारे में क्वेश्चन है कि वही सेम क्वेश्चन है कि लाइक सो मेनी थिंग्स यू आर डूइंग ऑल अलोन, उसके बारे में बता दें कि कैसे कर पा रहे हैं. उसका तो बड़ा शॉर्ट आंसर है डार्क सर्कल्स. That's it. बड़ा शॉर्ट आंसर है उसका. You will have to compromise on something to get something done. अगर आप बहुत ही पैशन में ये भी करूँ वो भी करूँ वो भी करूँगा तो सोएंगे कम. ये है उसका नतीजा. बट मेरे लिए इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मेरे घर वाले ना देख रहे हो वीडियो, इज दिस. इफ दिस इज ओके आई एम फाइन. आई विल मैनेज एवरीथिंग एल्स अकॉर्डिंगली. लेकिन अगर मैं सिर्फ मशीन बना जाऊँ, सुबह जाता हूँ, काम करता हूँ, वापस आ जाता हूँ, देन एंड ऑफ स्टोरी, तो फिर आप तो फैशन इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज़ नॉट योर लाइफ. तो कोई भी अगर ड्राइंग रूम में आता है तो आप क्या डेफिनेशन पूछते हैं, जी बताएं लैप्रोस्कोपी सर्जरी की डेफिनेशन बताएं. यार भाई कोई और चीज़ नहीं है बात करने को तुम्हारे पास लाइफ में. मुंह खोलें, दिखाएं, दांत दिखाएं, कुछ और नहीं करते आप लाइफ में. सिर्फ आप ये एज पैदा ही सिर्फ इसलिए हुए हैं कि दांत फिक्स करेंगे. देयर इज मोर टू इट, टू लाइफ. देयर इज फैमिली, देयर इज एवरीथिंग एल्स. तो वो अगर आपको सब कुछ करना है तो फिर समथिंग गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड एंड दैट इज नॉट समथिंग ऑल्सो पॉजिटिव. बाय द वे आई अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज जब तक आप खुद हेल्दी हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. यू विल हैव 100 प्रॉब्लम्स until you have a health problem, and then you only have one problem, and that's the health problem. Everything else जो है ना उसके आता है. तो अगर आपने सब कुछ करना है करें, but there's a time and place to do it, and there's a limit to what you can do. मैं भी हार्वर्ड में साथ में मेरी फ़्लाइट में एक थे, वो भी एक स्पीकर निकले, अख्तर उनका नाम है. उनको बताया था मैं यूज़ करूँगा. मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग एक कन्वर्सेशन उनके साथ हुई. उन्होंने बताया हार्वर्ड में एक स्टडी हुई थी, अल्लाह करे हार्वर्ड की हो. तो वो उसमें 4 वो थे एलिमेंट्स, उन्होंने नैट डाउन कर लिए. 70 ईयर ओल्ड वो स्टडी है फॉलोअप के साथ. तो उन्होंने रखे ही 75-80 ईयर ओल्ड के करीब इतने रखे. उनसे पूछा तो उन्होंने बताया 4 चीज़ में डिवाइड कर दिया कि लाइफ शुड बी डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. सोशल कोशेंट, इमोशनल कोशेंट, स्पिरिचुअल कोशेंट एंड फिजिकल कोशेंट. हमारी सारी जो पूरी वजूद है हमारा, वो सारा एक प्रोफेशनल क्वेश्चन में. ना एक्सरसाइज करते हैं, खाते फारिग चीजें हैं, फिर इनके बाद जो मिल जाए ना हमारे कोई नमाज में कोई मीनिंग है, कोई डेप्थ नहीं है. हम सब बस ड्यूटी पूरी कर रहे हैं जल्दी. वो बना ही उसका. भाई कोई भी चीज़ अब ऐसे से बड़े होते हैं, आपको समझ आता है कि यार बड़ों ने कुछ चीज़ें यार सही बोली है, उसमें बोले कि आराम से पढ़ो, बिकॉज दैट इज योर. हम कहते हैं हमें गेट अवे चाहिए. 5 दफ़ा दिन में गेट अवे मिल तो रहा है यार. उसमें भी नमाज पढ़ें, उसका हो गया, पेशेंट का स्कैन हो गया, अच्छा चलो अल्लाह माफ. आई एम टेलिंग यू, सब का ये दिमाग में चल रहा होता है. वो पेशेंट आ गया है, उसके बहुत दर्द हो रहा है, यार अल्लाह मैंने कहा 5 मिनट छोड़ दो, 5 मिनट उससे डिस्कनेक्ट हो जाओ. वो नहीं हो रहा. तो वही बहुत 4 अलग अलग वो हैं. तो यू नीड टू टारगेट ऑल ऑफ दैट. तो समटाइम्स यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक. तो इसलिए आई रिजाइन फ्रॉम 2 ऑफ माई जॉब्स. जो और कर रहा था, सर्जरी पढ़ा रहा था, आई रिजाइन. लेकिन नहीं, सब कुछ नहीं हो सकता. अब नेक्स्ट गोल इज फॉर द नेक्स्ट 10 years hire more people so I can work even less on only stuff that only I can do.
सबसे अच्छा जो मुझे लगता है. बाकी हर चीज़ का स्पेशलिस्ट अभी भी है हमारे पास क्लिनिक पे, बजाय से कि सब कुछ मैं करूँ. टेक अ स्टेप बैक एंड देयर शुड बी एन एंड गोल. एंड गोल शुड नॉट बी डेथ. एंड गोल शुड बी कि यार सब कुछ किया गया क्या, अब आपने ऑटोमेट कर दिया और अब आपके वहाँ ना होने से भी सब कुछ चल रहा है. आपके होने से और बेहतर हो जाएगा, लेकिन आपके ना होने से बंद नहीं हो जाएगा. तो वो एक एंड गोल 100% होना चाहिए है, जो अभी आजकल मैं उस फ्रेम ऑफ माइंड में हूँ. तो इसलिए आप जो कह रहे हैं ना कि सब कुछ कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके एक साइड इफेक्ट है ना, पुर्जे हिल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, डार्क सर्कल्स आ रहे हैं. एंड अब आपके बच्चे छोटे हैं, तो यू नीड टू गिव देम टाइम. तो इट्स अनफेयर कि आप सब टाइम एक जगह लगा रहे हैं और यहाँ नहीं लगा रहे बिकॉज नहीं मैं चीता हूँ. ठीक है, होंगे भाई, होगा. एक चीज़ है वो, दे डोंट केयर. वो बड़े हो रहे हैं और फिर हर आप सीने से पूछ रहे हैं यार इस सब चक्कर में ना जाना, बच्चों को टाइम नहीं दे सकते, वो बहुत जल्दी बड़े हो गए. वो अब रियलिटी चेक आ रही है, ऐसे ऐसे बड़े हो रहे हैं. और आपने इन्फ्लुएंसर्स का पूछा कि मेरा तो इट्स आई बीन डूइंग इट फॉर 10 years नाउ, लेकिन बीच में छोड़ दिया मैंने जानबूझ के. जब फनी वाली रील्स नहीं थी, उसको वीडियोस ही थी यूट्यूब पे, उसको कोई भी नहीं था. लाइक 2010-11 पहली वीडियो बनाई थी, वो वाई आई हेट डेंटिस्ट थी बाय द वे. सो कोई भी नहीं था. वो 12 पकड़ के वीडियो बना दें आप, वायरल हो जाएगी, क्योंकि कोई पाकिस्तानी था ही नहीं, कोई भी नहीं था. तो हर वीडियो पे मिलियंस व्यूज आ रहे थे, तो वो जानबूझ के छोड़ दिया. यहाँ आपके सवाल का जवाब है, जानबूझ के छोड़ दिया. क्यों? बिकॉज जहाँ जा रहा हूँ हर बंदा रिकग्नाइज कर रहा है, ओ आप तो वो है यार, वो याद है आपने वो वाली वीडियो देखी थी, आपने वो वाली वीडियो देखी, चेक कर, पता नहीं क्या क्या कुछ फनी किया होगा. खैर वो यूनिट की लाइट थी, उसमें सेंसर था. मैं उस पेशेंट को बता रहा हूँ चेक कर ऑन ऑफ हो रहे, तो वो वायरल हो गया. मैं जहाँ एंटर हूँ, किसी भी कॉलेज में, मॉल में जाऊँ, अब मैं सोच रहा. और फिर इम्प्लांट्स में मास्टर्स करना था, मुझे समझ आया क्या जो मेरी टारगेट ऑडियंस इवेंचुअली आई एम अ प्रोफेशनल, सो आई डोंट वांट टू बी नोन एज अ जोकर हु इज ओ अच्छा असल में डेंटिस्ट हैं. अच्छा हमें तो लगा आपने स्टूडियो में वो रेंट करके पहन के आ गए, बेकार वाइन्स वाला बन गए या कुछ बन गए. नहीं भाई, मेरी नौकरी है ये. ठीक है. तो जानबूझ के 10 साल के लिए छोड़ा. 2017 में वापस उसको किक स्टार्ट किया विद प्रोफेशनल स्टफ. कि नाउ व्हेन आई एम इनवाइटेड, आई एम अ डेंटिस्ट, ओ हु इज आल्सो, अच्छा आप ऑनलाइन भी डालते हैं कंटेंट. एक माइंडसेट चेंज हो गया. वो इन लोगों के लिए अभी है. इन लोगों के पास रूम फॉर एरर है, लेकिन अब इतना वो है कि जिस तरह वो एक सेलिब्रिटी ने बोला था कि हम भी स्टूपिड थे पहले, लेकिन ऑनलाइन नहीं थे, तो कोई प्रूफ नहीं है. आपके सारे प्रूफ सामने हैं, सारी रिसीट लोगों के पास रहेगी. तो आप किसी ऐसी चीज़ के लिए वायरल ना हो जाएं जो आप नहीं चाहते फ्यूचर में आपके साथ स्टिक करे. इसलिए जो भी कंटेंट बनाए वो ऑथेंटिक बनाए और वो कंट्रोवर्शियल ना बनाए. अगर आप चाहते हैं डेंटिस्ट्री में रहना, तो अगर व्लॉगर बनना चाहते हैं, जो मर्जी करना है करें. लेकिन इन्फ्लुएंसर, हर बंदा इन्फ्लुएंसर है ना, हर बंदा इन्फ्लुएंसर. बट हु आर यू इन्फ्लुएंसिंग, व्हाट आर यू इन्फ्लुएंसिंग, ये भी तो है. और क्योंकि इट विल कम बैक टू यू. फिर आप आदमी मुझे नहीं कहते सर पेशेंट नहीं आ रहा है. पेशेंट को पता है आप वायरल ही उस मीम की वजह से हुए. एग्जैक्टली. तो क्यों आएगा पेशेंट. तो एक्ट रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट पोस्ट एवरीथिंग, थिंक बिफोर यू पोस्ट. ओके. मैंने यही किया. मेरा ये था, इसलिए बच गया मैं, क्योंकि एक तो सोच के करता था, और मेरा कोई एक कंटेंट भी एक आध कहीं होगा जो वैसे ही हो बाय द वे, लेकिन इट्स ऑलवेज ऑल स्क्रिप्टेड, ऑल ऑफ इट, एंड ऑल वेटेड बाय द होल फैमिली. समटाइम चेक करेंगे ऐसा है, अच्छा नहीं है, आई थिंक ये नहीं है. वो किया, वो पहले प्रूफ रीड कराता था, अब खुद भी कर लेता हूँ. लेकिन वो इसलिए था ताकि कोई एक ऐसा एंगल मैंने इसमें बोल दिया कि यार ये हेल्दी की जगह मोटा बोल दिया. अब कोई बंदा उसको रगड़ दे, आप डॉक्टर हो गए देखें, आप उसको बोल रहे हैं मोटा बोल रहे हैं. लाइक यू कैन हैव एनीथिंग, एनीबॉडी कैन से एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर. नीचे कमेंट कर देगा और वही चीज़ स्टिक कर जाएगी. ये वो डॉक्टर है जो मोटा बोलता है पेशेंट को. समझ आएगा क्या करना. तो इससे पहले कि आप वायरल हो जाए, यू शुड थिंक व्हाट यू आर पोस्टिंग एंड डोंट पोस्ट एवरीथिंग, बिकॉज इट विल स्टिक टू यू. And patients will not come from TikTok reels. They will come. The only marketing that is effective is word of mouth. That is it. This needs to be said. जो मर्जी डील लगा लें. और डील वाले जो पेशेंट आएंगे ना आपके पास, वो आपके लिए सीधे अच्छे नहीं है. मैं आपको पहले से बता दूं, बाद में पता लगता है. डील वाले पेशेंट डिस्काउंट नहीं मांगेंगे, काम भी हमको ये वाला चाहिए, और आपके भी आप सेटिस्फेक्शन है, यार क्यों लगा दिया, मैं फ्री में काम कर रहा हूँ और इतना काम कर रहा हूँ, ऊपर से चिड़चिड़ भी हो रही है और ये भी हो रहा है. स्लो एंड स्टडी मींस द रेस. एक पेशेंट में फोकस करें, उस पर जान मार दें, ताकि वो जहाँ से निकले तो खुश होके जाए, इंस्टेड ऑफ कि यार वही डॉक्टर के पास गया था, बहुत दर्द हो रहा है, और आप गायब हो गए, कोई फॉलोअप भी नहीं है, क्योंकि उसमें पैसे थोड़ी मिल रहे. एग्जैक्ट करना पड़ेगा आपको फॉलोअप. आप पीपल प्रोफेशन में, तो आपको पीपल एक्सपीरियंस देना है. तो वो जब तक नहीं होगा, you will not make it, and that will not come from online presence. That only comes from
in-person interaction. Exactly. So yeah. That was amazing podcaster I have done so far. بہت شکریہ ڈاکٹر سید محمد فیضان آپ کے ٹائم کا. بہت شکریہ آپ کا. بس ساؤنڈ کو سن رہے تھے آج گڈ ٹاک. ان کی جو گلو ہے وہ ہمیں پہلے سمجھ آ گیا. گلو بہت تھی. نہیں یار, it was a pleasure and thank you for having me and for also connecting me to these two guys. So pleasure having you. جی بالکل. آپ کراچی ہیں تو ہم دانت وانت نکال سکتے ہیں. پھر نہ ہی آ جائے. تو خیر مزہ آیا آپ کے ساتھ گپ شپ لگا کے. بہت ہی انٹرسٹنگ پرسنالٹی آپ کی. آج ہم نے ایکسپیرینس کیا آپ کو ایک ریئل ٹائم انوائرمنٹ میں. ویسے میرا آن لائن ہوا تھا تب بھی بہت مزہ آیا تھا, لیکن آج کچھ امیزنگ ہی ہو گیا. ڈاکٹر عمر بشیر بہت شکریہ. ڈاکٹر بہت شکریہ. ڈاکٹر سید محمد فیضان تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ تھینک یو سو مچ. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ ہمارے 3 گیسٹ. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسٹے ہیلدی اینڈ اسٹے کنیکٹڈ ود ہیلتھ کاسٹ. اللہ حافظ.